شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نامہ بر آیا تو کبوتر گئے، ڈاک خانہ آیا نامہ بر گئے، ایس ایم ایس اور ای میل جب آئے تو پھر خط گئے، واٹس ایپ آیا تو ایس ایم ایس گئے۔ اور چونکہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو کسی زمانے میں پرنٹ اور برقی میڈیا کا طوطی بولتا تھا، مگر مین سٹریم میڈیا کے مقابل میں جب ایک متوازی میڈیا یا سوشل میڈیا آیا تو پھر وہ طوطی اب جو ہے گمسم اور خاموش رہنے لگا ہے۔ آج ہر شخص کے ہاتھ میں اپنا سیل فون ہے جس میں وہ اپنی انگلیوں کی جنبش سے نہ صرف اظہار کر سکتا ہے بلکہ زمانے کو نہ سدھار بھی سکتا ہے اور زمانے میں آگ بھی لگا سکتا ہے۔ اس سارے پس منظر میں جہاں آگے بڑھنے اور دنیا کے ساتھ چلنے کے کئی روشن اسباب اور امکانات پیدا ہوئے ہیں، وہیں کچھ چیلنجز اور کچھ ڈائلاماز نے بھی جنم لی ہے۔ اور آج ہم میڈیا کو دیکھیں، اس کی کوئی بھی فارم، کوئی بھی حیت ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو اس کا جو بدلتا ہوا لینڈسکیپ ہے وہ ابھی کہاں کھڑا ہے اور آگے اس کے لیے کیا ایشوز درپیش ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کچھ اس طرح کا ہی آج ہماری گفتگو کا ٹوٹل پیرایا، آفٹر دا اسٹارم میپنگ دی کرنٹ میڈیا لینڈسکیپ۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے وی آر ویری گریٹفل ٹو طاہر مہدی صاحب، جو آج ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں، خاص طور پہ لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ اس سٹنگ آن مائی رائٹ، آپ جانتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ ریسرچر ہیں، صحافت سے وابستہ ہیں، اور لوک سجاگ.com نامی میڈیا پلیٹ فارم آپ ہیڈ کر رہے ہیں۔ بائیں جانب تشریف فرما ہے احمد اعجاز صاحب، جو آج کے سیشن کی میزبانی اور موڈریشن کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ جرنلسٹ ہیں، الیکشن ایکسپرٹ ہیں، بی بی سی اردو کے ساتھ وابستہ ہیں، باقاعدگی سے قومی اور بین الاقوامی امور کے اوپر اپنی کومنٹری، اپنا تبصرہ، اپنے کالمز وغیرہ لکھتے ہیں۔ مور اوور احمد اعجاز ہیز سروڈ ایز دی ہیڈ آف دی الیکشن سیل ایٹ پی ٹی وی نیوز ایز ویل۔ آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونز سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ باہمی گفتگو کے بعد، جیسا کہ یہاں کی ایک روایت ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس مکالمے میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے، بس آپ انتظار کیجیے گا وین دا ہاؤس از اوپن فار Q&A۔ ریز یور ہینڈ فرسٹ سو دیٹ دس مائکرو فون از گیون ٹو یو۔ پھر آپ اپنا سوال، اپنا تبصرہ، اپنی ایون ڈس ایگریمنٹ یا کرٹیک، وہ بھی بالکل آپ بلا جھجک ہمارے مہمانوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ پلیز ویلکم احمد اعجاز آن مائی لیفٹ اینڈ آور گیسٹ اسپیکر طاہر مہدی صاحب۔ بہت شکریہ، ویلکم طاہر صاحب، آپ تشریف لائے اور ایک اہم موضوع پر آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے؟ تو کیسا لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں کافی دنوں سے آپ اسلام آباد میں ہیں، تو کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کی یہاں پر مصروفیات چل رہی ہیں؟ بس مصروفیت تو جیسی جو ریگولر ہوتی ہے میری، دوستوں سے میل ملاقات اور باقی کچھ کام کے سلسلے میں جو ہوتی ہیں میٹنگز وغیرہ، اسی میں بزی ہوں۔ طاہر صاحب کی موجودگی میں ہمارے جیسے، میں تو طالب علم ہوں، تو میرے لیے یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ موجود ہیں اور میں آپ کے سامنے، یہ مجھے اعزاز ملا ہے آپ سے کچھ مجھے اتنا بوڑھا نہ فیل کرائیں۔ تو جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو اس پر ہم نے 2-3 گزشتہ کچھ ہماری میٹنگز دوستوں کے ساتھ تھی، تو طاہر صاحب کے خیالات ہم نے وہاں سنے، ان سے بات کرنے کا موقع ملا، تو پھر ہم نے ریکویسٹ کی طاہر صاحب سے کہ آپ اس پلیٹ فارم پر یہی جو ہم باتیں وہاں کر رہے ہیں تو یہاں پر کی جائیں، تاکہ لوگوں تک یہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو پہنچے اور ہم سمجھیں ان سارے چیزوں کو۔ چونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا ہی ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، ہماری جو سماجی جو مباحث ہیں، ہماری جو سماجی زندگی کے جتنے بھی پیرائے ہیں، اس میں یہ ہماری زندگیوں میں سمجھیں کہ ہم نے یا سرایت کر لیا ہے یا یہ ایک طرح سے اس کی اپنی اہمیت بن گئی ہے۔ تو لیکن یہ چیزیں کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں، ہمیں بعض دفعہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یکدم ایک اس سے ہم دوسرے کسی شامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں جب میڈیا میں، میرا ایک چھوٹا سا کیریئر ہے، جب میں آیا تو بڑی چکا چوند تھی اور بڑے بڑے پلیٹ فارم تھے، تو
ایک میں میڈیا گروپ میں کام کرتا تھا تو وہاں پر کچھ 4 فلورز جو تھے وہ لوگ اس پر کام کر رہے تھے. تو ابھی پچھلے دنوں مجھے وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا تو وہ صرف ایک چھوٹے سے روم کی حد تک وہ لوگ آ چکے ہیں اور وہ انتہائی شرنک ہو چکا ہے. اب یہ جو اس کا سکڑنا ہے یہ کیا کوئی ارتقائی کسی عمل کا نتیجہ ہے یا ہماری کوئی اس میں کوئی پلاننگ یا ہماری کسی حکمت عملی کے کوئی ایشوز ہیں یا ہمارے ہاں جو دیگر پلیٹ فارمز آ رہے ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنا لوگوں کے اندر دیکھنے اور سننے والوں کے اندر سرایت کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میرے جیسے ایک طالب علم کے ذہن میں بھی اٹھتی ہیں اور ہمارے دیگر اس میں بھی. تو طاہر صاحب ذرا تھوڑا سا اس پس منظر میں ذرا ایک آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کی جو مختلف شکلیں ہیں ہم نے دیکھی ہیں پچھلے ان 8-10 سالوں میں ہی تیزی کے ساتھ بدلی ہیں, تو اس کو کیسے آپ وہ کرتے ہیں؟ جی شکریہ اعجاز. میرا خیال ہے کہ یہ جو چینجز ہیں بہت زیادہ, یہ ایک پرسنل لیول پہ تو بات یہ ہے پہلے کہ دس از ٹو مچ فار ون لائف ٹائم, کہ مطلب آپ ایک چیز سیکھتے ہیں, اس میں کچھ ایکسلنس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد گول پوسٹ موو ہو جاتی ہے اور گیم ہی بدل جاتی ہے. گول پوسٹ موو ہونا بھی شاید چھوٹا محاورہ ہے, گیم ہی چینج ہو جاتی ہے. تو وہ جس طرح دوست نے ہمارا تعارف کراتے ہوئے جو بات کی کہ وہ طوطی بولتا تھا, تو وہ پچھلے 20 سال 25 سال میں میڈیا کے فیلڈ میں 2 طوطی ہیں جو خاموش ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ 2000s میں چلے جائیں یا لیٹ 90s میں, تو اس وقت صرف پرنٹ موجود تھا. الیکٹرانک میڈیا کیونکہ صرف سرکاری تھا تو اس کا کوئی اس طرح میڈیا پہ کوئی بہت زیادہ وہ نہیں تھا. 2002 میں جب ایک الیکٹرانک میڈیا ٹی وی اسپیشلی جب آیا ہے تو ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, ایک میڈیم چینج ہوا ہے. آپ ایک پرنٹ سے ایک پکچر سے آپ ویڈیو اور لائیو اور اس کے اوپر گئے ہیں, وہ ایک ٹرانسفارمیشن تھی. تو وہ ٹرانسفارمیشن بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے میڈیا سیکٹر نے تھوڑی ریزنیبلی ہینڈل کر لی تھی. ٹرانسفارمیشن ہو گئی تھی, اس کا بھی ایک اپنا, ہر ٹرانسفارمیشن کا کچھ نہ کچھ وائلنس ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کے لوگ گر جاتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, اس میں کچھ گین کرتے ہیں, تو وہ تو نیچرل سی بات ہے. تو لیکن وہ ٹرانسفارمیشن بڑی جلدی کوئکلی ہو گئی. بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں, میڈیا ہاؤسز جو ہیں, انہوں نے ٹرانسفارم کر لیا, انہوں نے چینل کھول لیے, تو ایک ٹرانسفارمیشن ہو گئی. لیکن یہ جو اس کے بھی کوئی 7-8 سال 10 سال بعد سامنے آنا شروع ہوا ہے, اسپیشلی 2010 کے بعد سے. اور پھر پہلے تو صرف ایک ویب سائٹ کا ہوتا تھا کہ ہر میڈیا ہاؤس کو ایک ویب سائٹ بھی ڈیولپ کرنی ہے, لیکن پھر یہ جو ڈیجیٹل میڈیا سے سوشل میڈیا پہ جب آیا ہے, ویب سائٹ کے بعد جب سوشل میڈیا انٹروڈیوس ہوا ہے, اور انفارمیشن کو کنزیوم کرنے کے, انفارمیشن کو پروڈیوس کرنے کے طریقے جو ہیں وہ ڈراسٹیکلی اوور نائٹ فیشن میں چینج ہو گئے. یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, ویسے تو اس کو ٹرانسفارمیشن بھی نہیں کہنا چاہیے, میرا خیال ہے یہ ڈسرپشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈسرپٹیو قسم کی ایک چینج آئی ہے, اس نے جو انفارمیشن کا لینڈسکیپ ہے, میڈیا کا لینڈسکیپ جو ہے, اس کو بالکل بدلا کیا دیا, تباہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور شاید وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوولوشن کا پارٹ ہوتا ہے. ایوولوشن مطلب میں سب کچھ پرامن تو نہیں ہوتا کہ بس ٹرانسفارمیشن ایک پیسفل گریجول ہو جائے گی, وہ اس میں ڈسٹرکشن بھی اس کا پارٹ ہوتا ہے. تو وہ ابھی جو ہے, اگر آپ میڈیا کے لینڈسکیپ کو دیکھیں تو جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے, تو مطلب ایک تباہی کا سین ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں نا کہ جو بڑے بڑے ہاؤسز تھے وہ مطلب بالکل ریڈیوس ہو گئے ہیں. بڑے بڑے جو جرنلسٹ تھے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آگے بہت آگے آ گئے ہیں, کچھ جو ہیں وہ بالکل غائب ہو گئے ہیں یا ان کی ویلیو ختم ہو گئی ہے. تو ایک تباہی کا, ایک ڈسٹرکشن کا جو ہے وہ سین ہے. تو اس میں اور یہ جو مسائل تو کی نشاندہی کرنا تو میرے خیال ہے پہلا کام ہوتا ہے, اور شاید وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا راستہ کیا ہے, لیکن میرے خیال ہے کہ اس معاملے میں راستے سے پہلے ہمیں تھوڑا انالائز کرنا پڑے گا کہ ہوا کیا ہے, اور جو کچھ ہو چکا ہے اس میں کون کون سے فیکٹرز جو ہیں نمایاں ہیں, یا کس نے کیسا رول پلے کیا ہے. جب تک ہم اس کو انالائز نہیں کر پائیں گے تو شاید ہم کوئی اگلا
جو نقشہ ہے وہ چیک آؤٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ 4 بیسک باتیں ہیں جو میں نے آج کی اس بات چیت کے لیے جو ہے وہ فوکس میرا خیال ہے کہ ان پہ ہم کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ میجر چیزیں ہم کور کر لیں گے. تو پہلا جو اس میں ہے وہ تو یہی ایک یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنلی جو میڈیا کا بزنس ماڈل تھا, میڈیا پرنٹ ہو یا الیکٹرانک, یہ دونوں شروع والے جو ریڈیو بھی انکلوڈیڈ, ٹھیک ہے, ان کا جو بزنس ماڈل تھا وہ ایڈ ریونیو پہ بیس تھا. میڈیا کی جو مین ریونیو اسٹریم تھی وہ ایڈورٹیزمنٹ تھی ہسٹوریکلی, ہمیشہ سے. پرانے آپ 100 سال پرانے بھی اخبار دیکھ لیں تو اس میں بھی سائیکل کا اور سلائی مشین کا اشتہار آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے. تو میڈیا ہمیشہ ایڈ ریونیو پہ سروائیو کرتا رہا ہے, اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو میڈیا کا کردار ہے, جو میڈیا کا کام ہے, وہ یہ ہے کہ انفارمیشن کو سوسائٹی سے اکٹھے کرنا, پھر اس کو پروسیس کرنا, اور اس کو اپنی آڈینس تک پہنچانا. تو آڈینس تک جو ایکسیس ہے, ٹھیک ہے, جو میڈیا انفارمیشن پہنچا کے ایک ٹرسٹ لیول اور ایکسیس جو ایک حاصل کرتا ہے, وہ اس ایکسیس کو ہی بیچتا رہا ہے, آپ کہہ لیں کارپوریٹ سیکٹر کو یا بزنسز کو ان شیپ آف ایڈورٹیزمنٹس. تو اور اس سے ہی وہ اپنا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کرتا رہا ہے. جو عام طور پہ جو اس کی کور ویلیو ہوتی ہے, جو کور پرائس ہوتی ہے, اس پہ تو کبھی کوئی میڈیا نے سروائیو نہیں کیا. تو ایڈ ریونیو پہ میڈیا ہمیشہ چلتا رہا ہے. پرنٹ بھی ایڈ پہ تھا, ٹی وی بھی, الیکٹرانک بھی, ریڈیو بھی ایڈ پہ تھا. یہاں تک تو اس لیے میں اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ ٹرانسفارمیشن تو لگتا ہے کہ ریلیٹیولی پیسفل ہو, لیکن یہ ڈیجیٹل میڈیا اور خاص طور پہ جب سوشل میڈیا آیا ہے, تو سوشل میڈیا نے جو ایکسیس ہے آڈینس تک وہ ڈائریکٹلی حاصل کر لیا. اس کو وہ میڈیا کی مرہون منت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس نے ڈائریکٹ ایکسیس حاصل کر لیا, اور اتنی شدید ایکسیس حاصل کر لیا ہے کہ اب میڈیا کو بھی اپنی آڈینس تک پہنچنے کے لیے سوشل میڈیا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کا ایک امپیکٹ تو یہ ہے کہ جو ایڈ ریونیو ہے وہ ٹوٹلی شفٹ ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے پاس, ٹھیک ہے. یعنی وہ گوگل اور میٹا, پاکستان میں تو یہ 2 ہی ہیں, ٹک ٹاک بھی آپ کر لیں, یہ 3 ہیں. سارا ایڈ ریونیو پاکستان کا جو ہے وہ ڈیجیٹل میں ان کے پاس چلا گیا. تو جو میڈیا کا جو بزنس ماڈل تھا, جو ایڈ ریونیو پہ کھڑا تھا, وہ کرمبل کر گیا, ٹھیک ہے. تو وہ میڈیا کے پاس, اور ابھی تک میڈیا کو ہوش نہیں آ رہی کہ وہ کوئی نیا کوئی ماڈل ہے, کچھ بنا سکتے ہیں کہ نہیں. اس میں ظاہر ہے کہ میڈیا کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. کچھ میڈیا ایسا ہوتا ہے کہ جس کی انفارمیشن کی جو اپنی کہہ لیں کہ فائنینشیل ویلیو ہے وہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے بزنس کی نیوز ہوتی ہیں, کچھ اس کو ویلیو کرتی ہیں کمپنیز, انڈیا میں ہیں, کچھ باہر کے ملکوں میں. دی اکانومسٹ کی مثال لے سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. وہ لوگ خرید کے بھی انفارمیشن کنزیوم کر لیتے ہیں, لیکن باقی انفارمیشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو بیچ سکیں, ٹھیک ہے. نیو یارک ٹائم تو پے وال پہ جا سکتا ہے, وہ تو آپ $10 دیں, 10 خبریں پڑھ لیں یا جو بھی آپ, ٹھیک ہے. لیکن ہر ایک میڈیا کی جو نیوز ہے اس میں وہ ویلیو نہیں ہوتی کہ وہ تو میڈیا کے پاس جو کچھ جو مین پروڈکٹ ہے اس کی مارکیٹ میں ویلیو نہیں ہے, اور جو وہ اپنی ایکسیس کو بیچ کر جو ریونیو جنریٹ کر رہا تھا وہ سوشل میڈیا لے گیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ اس طرح کے جو شاکس ہیں وہ میڈیا پہلے بھی فیس کرتا رہا ہے, لیکن وہ پہلے بڑے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے تھے کہ جنگ کے ایڈ بند ہو گئے ہیں تو نوائے وقت کے کھل گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو نوائے وقت کے بند ہو گئے ہیں تو جنگ کے کھل گئے ہیں. تو وہ اس میں ویٹ آؤٹ کرنا ہوتا تھا, ہر میڈیا ہاؤس کو انتظار کرنا ہوتا تھا کہ اچھا اگلی گورنمنٹ میں تو ہماری باری آئے گی نا. تو اچھا اب لیکن یہ جو لوز کیا ہے ایڈ ریونیو, اب دیر از نو وے اٹ کین کم بیک, بھول جائیں, ٹھیک ہے. یہ تو واپس نہیں آنے لگا, ٹھیک ہے. اور اس کی بھی وجہ سمپلی یہ ہے کہ جو کچھ اب ایڈورٹائزر کو جو ویلیو سوشل میڈیا دے رہا ہے, ایڈ ویلیو, وہ مطلب اب الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے تو انٹرنزیکلی اس کے بس میں ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ مطلب آپ کو ملٹی میڈیا ایڈورٹیزمنٹ دے رہا ہے, آپ کو ٹارگیٹڈ ایڈورٹیزمنٹ دے رہا ہے, آپ کو انٹریکشن اور انگیجمنٹ دے رہا ہے اپنی آڈینس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات ایک اس میں یہ میرے خیال ہے صرف تھوڑی سی اگر ٹرانسگریشن نہیں ہوتی یہ ایڈورٹیزمنٹ کی طرف شاید امپورٹنٹ ہوگا کہ جو اب ایڈ چلتا ہے سوشل میڈیا پر, وہ یہ بنیادی طور پہ فرق ہے اس ایڈ سے جو پرنٹ میڈیا میں چلتا تھا.
میڈیا میں ایڈ پرنٹ میں فرنٹ ہے کہ بیک ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ کلر ہے, وہ صرف یہ تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ کون پڑھ رہا ہے, وہ اخبار جوان پڑھ رہا ہے کہ بوڑھا پڑھ رہا ہے, خاتون پڑھ رہی ہے کہ مرد پڑھ رہا ہے, کسان پڑھ رہا ہے کہ انڈسٹریلسٹ پڑھ رہا ہے, یہ فرق نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ اندازے لگا سکتے تھے کہ اچھا ڈان ہے, انگریزی میں ہے, تو پھر ذرا کچھ کھاتی پیتی مڈل کلاس پڑھ رہی ہوگی بھائی, اس طرح کے آپ اندازے لگا کے کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو ٹی وی میں بھی یہی تھا کہ جی پرائم ٹائم میں چل رہا ہے تو خبروں میں چل رہا ہے کہ صبح کے وقت چل رہا ہے تو سپوزیشن یہ تھی کہ جی وہ خواتین دیکھ رہی ہوں گی یا کچھ اس طرح کا. لیکن اب جتنی مائنیوٹ ٹارگیٹنگ ہے سوشل میڈیا پہ ایڈورٹیزمنٹ کی, تو وہ جو پرنٹ میں جو میڈیا کا ایڈ تھا وہ میڈیم اسپیسیفک تھا, لیکن جو سوشل میڈیا کا ایڈ ہے وہ کنزیومر اسپیسیفک ہے, وہ کنزیومرز کی پروفائلنگ کرتا ہے. میں لاہور میں رہتا ہوں, آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں. اب اگر ایک ریسٹورینٹ جو ہے صرف لاہور میں ہے تو آپ اور میں ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں, آپ اور میں ایک ہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, وہ ایک ہی پیج پہ کسی ایک ہی کنٹینٹ کریٹر کی وہ ہے. لیکن جو آپ اس پہ اشتہار دیکھ رہے ہوں گے وہ اسلام آباد کا ہوگا, چیزیس کا, جو صرف اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں گا وہ میرے جو ریسٹورینٹ ہے وہ, یعنی وہ ایڈ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہو گیا آڈینس پہ, تو اب وہ کانٹینٹ پہ نہیں ہے, وہ ویڈیو پہ اسپیسیفک نہیں ہے. تو جو اس طرح کی جو چیزیں آ گئی ہیں, جو سوشل میڈیا جو اب ویلیو ایڈ کرتا ہے, وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ الیکٹرانک یا کوئی اور میڈیا اس کو جو ہے وہ آفر کر سکے. تو وہ تو کہانی گئی, تو ایڈ ریونیو تو اب چلا گیا اور وہ واپس نہیں آنے لگا. تو یہ ایک میرے خیال ہے مایوسی بھی ہے کہ اب آگے کیا ہے, آگے کیا ہوگا. اور اس کو آپ اس کی مختلف جہتیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کیونکہ یہ ایڈ چلا گیا ہے اور ریونیو کوئی اور ماڈل ابھی سامنے نہیں آ رہا, تو اس کی ایک اپنی مایوسی ہے. دوسری میرے خیال ہے جو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو سوشل میڈیا نے کر دی ہے, وہ یہ ہے کہ کمپٹیشن جو ہے انفارمیشن میں وہ بڑا ڈائیورس, اور کیا کہنا چاہیے ڈائیورس تو پھر بھی میرے خیال ہے پازیٹیو کونوٹیشنز والا لفظ ہے کہ بہت کنفیوز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو ڈان کی ایک خبر ہے جو کسی نے فیکٹ چیک کر کے کریٹ کی ہے وہ میری نیوز فیڈ میں آ رہی ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی آ رہا ہے کہ آج عثمان قاضی نے صبح کیا کھایا تھا. ٹھیک ہے, یا فیصل آباد کے کسی جگتیے نے آج کیا ویڈیو بنائی ہے یا کیا, تو ساری چیزیں ایک ہی جگہ آ گئی ہیں. تو فار دی اٹینشن آف آڈینس آئی ہیو ٹو کمپیٹ ود ایوری ون. مطلب ایسا نہیں ہے کیونکہ اخبار تھا تو جب آپ نے اخبار کھولا ہے تو آپ خبر پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اگر سپورٹس دیکھنی ہے تو آپ سپورٹس چینل دیکھ رہے ہیں, آپ نے میوزک ہے تو آپ کوئی میوزک چینل اسپیسیفک تھے. تو آپ کا کمپٹیشن جو ہے وہ آپ کے سیکٹر میں مانا جاتا تھا. اچھا, اب ایوری ون از کمپیٹنگ ود ایوری ون. ٹھیک ہے, تو یہ جو کنفیوژن ہے اس میں اب اٹینشن لینے کے لیے مطلب میں کیسے کمپیٹ کر سکتا ہوں. اگر میں نے جرنلزم کرنا ہے, اگر میں نے ایک انویسٹیگیٹو کوئی چیز لے کے آنی ہے, اور یا میں نے کچھ رپورٹ کرنا ہے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی ایگریکلچر میں آج کل جو ہے وہ ویجیٹیبل فارمنگ میں بہت نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا, بہت گلٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب میں کیسے کمپیٹ کر سکتا ہوں کسی ٹک ٹاکر کے ساتھ یا کسی اٹینشن کے لیے, لیکن میں ہوں اسی پلیٹ فارم پہ, اسی جگہ پہ ہوں, تو اسی وقت مجھے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. تو میرے خیال ہے ایک یہ بہت بڑا چینج آ گیا ہے میڈیا لینڈسکیپ میں. اچھا, اور یہ ہم پہلے ٹی آر پی کو روتے تھے کہ ٹی وی والے جو ہیں وہ ٹی آر پی کے لیے کبھی مرغے لڑا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. اب تو وائرالٹی جو آپ نے لینی ہے وہ تو ٹی آر پی سے بھی زیادہ لیتھل ہے. ٹھیک ہے, اور جو لوگ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں ڈیجیٹل کے لیے ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ ان کی کوئی چیز وائرل ہو جائے, ایک دفعہ وہ کہیں کیس سے آگے نکل جائیں اور ملینز میں چلے جائیں, تو پھر ان کو جو بندر تماشا کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے, مطلب وہ تو ٹی آر پی تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے اس کے مقابلے میں. آپ کو مطلب سب کچھ اس کے لیے الٹا سیدھا جو ہے وہ کرنا. تو اس میں مطلب جو یہاں پہ یہ والی جو ایسپیکٹ ہے یہ بیسیکلی ایڈیٹوریل کیا لیں اس کو, آپ کی ایڈیٹوریل سینٹی کہہ لیں, کہ جو ایڈیٹوریل سینٹی ہے اس کو بھی چیلنج کرتی ہے. مطلب ٹھیک ہے یلو جرنلزم پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن اب تو اس کے لیے اسپیس جو ہے وہ اتنی لمیٹڈ ہے, اسی ایک ہی اسپیس میں ہی ہم سارے
یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک میلہ لگا ہوا ہو, وہاں پہ مختلف تماشے ہو رہے ہیں, وہیں پہ ایک بندہ بیٹھ کے جو ہے عقل کی بات بھی کر رہا ہو. عثمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو کوئی فلسفہ پڑھا رہے ہیں, تو کون آئے گا وہاں, کون آئے گا وہاں پر دیکھنے کے لیے. تو میرے خیال ہے ایک یہ بہت وہ ہو گیا ہے. اچھا, تیسری جو امپورٹنٹ بات اس حوالے سے ہے کہ شروع میں ایک جب سوشل میڈیا آیا تو ایک رومانٹک سا ویو تھا, جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کا بھی تھا, ہمارا بھی تھا, کہ ڈیموکریٹائز ہو گیا ہے, ایکسیس مل گئی ہے ہمیں سب کے ساتھ, اب ہر ایک کر سکتا ہے, جو کہ ابھی تک ہے, ٹھیک ہے, اب ہر کوئی اس پہ اپنی بات کر سکتا ہے. جو پروپوننٹس ہیں, جو سوشل میڈیا کے اونر ہیں, وہ ابھی تک ان کے پاس سب سے بڑا جو بوگی ہے, اب تو بوگی میں کہوں گا, جو سب سے بڑا ایکسکیوز ہے ایلن مسک کے ساتھ پاس بھی, وہ یہی ہے کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم فریڈم آف ایکسپریشن, تو وہ یہ سارا ایک رومانٹسزم اس نے جنریٹ کیا تھا. لیکن اور پھر سٹیزن جرنلزم کی ٹرم آ گئی اس کے ساتھ, کہ جی اب سٹیزن خود ہی جرنلزم کریں گے, خود ہی انفارمیشن پروڈیوس کریں گے, خود ہی جو ہے وہ کنزیوم کریں گے. لیکن وہ فرینکنسٹائن والی اگزامپل یہاں پہ بھی آتی ہے کہ کسی کو نہیں یہ اس وقت شاید احساس تھا, یا تھوڑا ٹائم لگا ہمیں یہ سمجھ آتے کہ اس میں جو آپ ویسٹڈ انٹرسٹ جس طرح اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, اور جتنی بڑی اس کی اسپیس موجود ہے, وہ اس کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ جس کو اب ہم فیک نیوز کے نام سے سارے جانتے ہیں, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے, کیونکہ وہ بیسک ماڈل ہی کیونکہ مشین لرننگ اور اے آئی بیسڈ ہیں سارے کے سارے, تو آپ نے بندے تو نہیں بٹھانے, تو وہاں پر پھر فیک نیوز کا ہم نے کیا کرنا ہے. تو اب یہ ڈسٹنکشن کرنا کہ فیک کیا ہے اور مس انفارمیشن کیا ہے اور ڈس انفارمیشن کیا ہے, یہ سب سے بڑا جو ہے وہ چیلنج بن گیا. اس کے بارے میں بھی ایک کاؤنٹر آرگومنٹ آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جی پہلے بھی ہوتی تھی ڈس انفارمیشن, ریومر مانگرنگ پہلے بھی بہت زیادہ ہوتی تھی, یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. بالکل پہلے بھی بہت زیادہ ہوتی تھی, لیکن اب جو اس کا اسکیل ہو گیا ہے, اور مطلب اب جتنی وہ تیزی سے وہ پھیلتی ہے, ایک اس کا اسپیکٹ یہ ہے, وہ تو ان میچیبل ہے. اور دوسرا یہ کہ جو فارمل میڈیا بھی جو پہلے اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا, بائسڈ نیوز یا مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, یا ایون فیک نیوز بھی جو دیتا تھا, ان کا ایک ایڈریس ہوتا تھا, اور اس ایڈریس کو آپ لوکیٹ کر سکتے تھے, ان بندوں کو آپ ڈیفیمیشن یا کچھ بھی اور کوئی لیگل آپ کوئی کورس جو ہے وہ لے سکتے تھے ان کو چیک کرنے کے لیے. لیکن اب تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو انونیمٹی ہے یہ ڈیجیٹل اسپیس میں, وہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں لگنے دیتی کہ وہاں پہ کیا ہے. اور یہ کنسرن ہے ساری دنیا میں, ریگولیٹرز کا کنسرن ہے ڈیفیمیشن کا. آسٹریلیا نے اس پہ لاء بھی بنا دیا ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک یہ جو اس کا جو فیک نیوز والا اسپیکٹ ہے, میرے خیال ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, اور پھر یہ ایگریویٹ اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ دو باتیں میرے خیال ہے اس سلسلے میں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جو سوشل میڈیا جو کچھ اب بن گیا ہے, سوشل میڈیا کا جو بیسک بزنس ماڈل ہے, یا جو اس کا جو بیسک جو اس کی کرنسی ہے, جو اس کا بلڈ ہے اس بزنس کا, جہاں جو وہ انگیجمنٹ ہے, وہ کانٹینٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ انگیجمنٹ ہے, جس آڈینس انگیج کرے, جو ریڈر جو ہیں اس کے ساتھ انگیج کریں. ٹھیک ہے, جب انگیج کرتے ہیں تبھی ان کو ان کا ڈیٹا ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو انگیجمنٹ جو ہے وہ ان کی کرنسی ہے. اب انگیجمنٹ اگر کسی چیز پہ جو, اس لیے جو ان کے الگوریدمز ہیں وہ ڈیزائنڈ ہیں انگیجمنٹ کو سپورٹ کرنے میں. جو بھی چیز انگیجمنٹ دے رہی ہے وہ اس کو الگوریدم میں آگے لے کے آئے گا. جو چیز انگیجمنٹ نہیں لے رہی, آڈینسز کو انگیج نہیں کر رہی, وہ اس کو جو ہے وہ پیچھے کرے گا. انگیجمنٹ ان کو چاہیے. اب انگیجمنٹ جو ہے وہ اگر مسوجنی پہ آ رہی ہے, ہیٹ سپیچ پہ آ رہی ہے, فیک نیوز پہ آ رہی ہے, کانسپیریسی تھیوری پہ آ رہی ہے, تو پھر الگوریدم تو اس کو سپورٹ کرے گا. مطلب یہ میرے کچھ عرصے پہلے میں نے ایک دفعہ اس کو ایکسرسائز کی تھی, تو جو حقیقت ٹی وی ہوتا تھا پہلے, ٹھیک ہے, جو مطلب تھی صرف کانسپیریسی, ہر چیز کی وہ اسکول تھا ایک, کہ ایوری تھنگ کو اس نے کیسے کانسپیریسی میں کنورٹ کرنا ہے, یہود و ہنود سے لے کے اور ہر چیز. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں تو وہ اس وقت تک 6th بگیسٹ پاکستان کا ٹی وی چینل تھا, حقیقت ٹی وی. ان کا کوئی دفتر نہیں تھا, کسی کو نہیں پتا کہ وہ آواز کس کی تھی, ان کے پاس ایک کیمرہ بھی نہیں تھا.
وہ کچھ تصویریں لگا کے اور پیچھے وائس اوور دیتے تھے, ٹھیک ہے. اور جو ان کی مارکیٹ ویلیو تھی وہ جیو کی اس وقت, جب میں نے یہ چیک کیا تھا, جب میں نے چیک کیا تھا تو جیو کی جو ہے اس وقت کوئی $8 ملین تھی ورتھ, جو, اور ان کی جو ہے وہ کوئی $3 ملین تھی ورتھ, ٹھیک ہے. جو کہ ٹوٹل مطلب جو آپ کہیں کہ وہ کانسپریسی تھیوری کے علاوہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو ٹیک ڈاؤن کرتے کرتے یوٹیوب کو اور سوشل میڈیا کو کئی سال لگے, لیکن اس نے اپنا کام کر دیا. تو یہ جو اسپیکٹ ہے اس کی کہ ہاں الگوریدم جو ہے وہ ان چیزوں کو پش کرتا ہے جو انگیجمنٹ دیتی ہیں. اب یہ تو پڑھاتے ہیں میڈیا میں اور میس کمیونیکیشن میں کہ سڑک پہ لوگ جا رہے ہیں تو کوئی نہیں رکے گا, ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بہت لوگ رکیں گے, ٹھیک ہے. تو کچھ بھی اگر ان یوزل ہو رہا ہے یا کچھ نیگیٹو کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ انگیجمنٹ آئے گی. تو اس لیے نیگیٹیوٹی کو, مسوجنی, ہیٹ سپیچ, فیک نیوز, کانسپریسی تھیوریز, تو یہ ان سب کو الگوریدم سپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ایک صرف فٹ نوٹ یا بریکٹ کے اندر ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے دوست کہتے ہیں نا کہ جو پاپولسٹ رائٹ ونگ پاپولزم جو ساری دنیا میں پھیلا ہے, پاکستان, امریکہ, یورپ میں بھی ہر جگہ, سب جگہ پھیل رہا ہے, تھرڈ ورلڈ میں, انڈیا, ادھر ادھر سب جگہ, کو ان لوگوں کو, یہ جو پاپولسٹ لیڈر ہیں, ان کو سوشل میڈیا استعمال کرنا بہت اچھا آتا ہے, یہ سارے کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ایسے نہیں ہے, یہ دی ادر وے راؤنڈ ہے. دس پاپولزم, اس پہ شاید کچھ تھوڑا سا میں نے ایک جگہ دیکھا ہے, کوئی اکیڈیمک کام بھی ہوا ہے. یہ پاپولزم جو ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے سوشل میڈیا کا, ٹھیک ہے. یہ اس نے کریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو نیو ٹرائبز بنائے ہیں جس میں ویلیڈیشن ہوتی ہے, آپ کے جو بھی آئیڈیاز ہیں, جو بھی ویوز ہیں, جتنے بھی کنولیوٹیڈ ٹوسٹڈ ہیں, وہ ان کی ویلیڈیشن آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے سوشل میڈیا سے. تو جو نئے ٹرائبز بن رہے ہیں, تو یہ چلیں, یہ تو وہ سائڈ پہ تھی بات. تو فیک, ایک تو الگوریدم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اچھا. اور دوسرے, ابھی تک تمام علماء کا جو فیک نیوز کے بارے میں جو واحد جو توڑ تھا, حکماء کا بلکہ کہنا چاہیے, وہ یہ تھا کہ جی فیکٹ چیک, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ مطلب مجھے تو کئی دفعہ یہ ہمیں اپرچونٹی بھی ہوئی ہے, ہم نے ڈینائی کی ہے اپرچونٹی بھی, کیونکہ یہ فیکٹ چیک جو ہے بنیادی طور پہ یہ سوشل میڈیا نے ہائی جیک کیا کنسیپٹ. مطلب فیکٹ چیک تو ہر نیوز روم کا ایک ریگولر فیچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جتنا زیادہ سینسیبل نیوز روم ہے اتنا ہی زیادہ وہاں پہ فیکٹ چیک اسٹرانگ ہوگا. اور فیکٹ چیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایڈیٹر نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ پبلشنگ سے پہلے وہ تمام اپنی چیزوں کو گارنٹی کرے کہ کوئی مینیپولیٹ نہیں ہو رہا میں کہیں سے, اور جو میں چاہتا ہوں وہی جا رہا ہے, پبلشنگ سے پہلے, آڈینس ایکسیس سے پہلے. اچھا, یہ میٹا نے اور گوگل نے, اور ان کے پیچھے بہت ساری پھر ڈونر ایجنسیز بھی لگ گئیں, انہوں نے اس کو, وہ جس کو کہتے ہیں نا کارٹ بیفور دا ہارس, وہ کر دیا. ہاں, کہ فیکٹ نیوز, آپ جو چل چکی ہے نیوز, جو فیک نیوز, آپ اس کو جو ہے وہ فیکٹ چیک کریں, ٹھیک ہے. جب اس کو بھائی, وہ تو جب تک آپ نے فیکٹ چیک کیا, اس کو 4 دن لگا کے آپ نے سارے ریفرنسز اور لیگل سائڈ اور فلاں ڈمکان سب کچھ کور کیا ہے, اس نے تو اپنا کام کر دیا ہے. وہ تو 2 ملین, 4 ملین, 5 ملین پہ پہنچی ہوئی ہے. اس کے بعد جو آپ نے فیکٹ چیک کیا ہے وہ 2K سے بھی اوپر نہیں جانا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو مطلب ایک ڈرامہ تھا, اور یہ میں نے تو ویلکم کیا ہے جو مارک زکربرگ نے ٹرمپ کے آتے ہی جو کہا ہے نا کہ ہم فیکٹ چیک امریکہ میں بند کر رہے ہیں. میں کہا تھینک یو ویری مچ, یہ ڈرامہ آپ بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ٹوٹل ڈرامہ تھا, کچھ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا اس کا. تو اب یہ نیا جو چیلنج میڈیا میں جو ہے کہ ایک تو بزنس ماڈل کی بات ہو گئی, پھر دوسرا جو کمپٹیشن, جو اتنا انفارمیشن کا جو کمپٹیشن ہے, جو اچھے کوالیفائڈ جرنلزم کا ود ایوری ون ایلس, ایک وہ, اور تیسری یہ جو فیک نیوز کا ڈیلیوج ہے. اس میں سے آپ ایک تھوڑا سا پورشن کہہ سکتے ہیں کہ جو ان انٹینشنل ہوتا ہے, یا لوگ معصومیت میں کر لیتے ہیں یا آگے کر دیتے ہیں, لیکن اس میں بہت سارا کچھ جو ہے لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس ہیں, اس میں سے کچھ ایول ڈیزائن آپ کہہ لیں, یا نیشنل لیول پہ, مطلب ملک ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, ہمارا الیکشن مینیپولیٹ کر دیا رشیا نے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو یہ ایک سوشل میڈیا نے جو نئی چیز کریٹ کی ہے, اس کا کوئی ابھی تک کسی کے پاس توڑ نہیں ہے. ہوا صرف یہی ہے اس میں کہ جو پچھلا جو لیگیسی میڈیا جو اب پرانا ہو گیا, بابے جس کے ہم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں یہ تھا کہ
گیٹ کیپنگ تھی, ٹھیک ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بہت اچھا تھا, لیکن گیٹ کیپنگ تھی, اور آپ کسی کو کہہ سکتے تھے کہ یار یہ تھا. یہ نہیں تھا کہ آپ کو اس کے لیے بھی بہت سارے آئی ٹی ٹول چاہیے, وہ پتہ لگیں کہ آئے کہاں سے, یہ کیا کس نے ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہی آپ لکیر پیٹتے ہیں, سانپ نکل جاتا ہے. اچھا, اور چوتھی جو بات امپورٹنٹ میرے خیال ہے کہ جو الگوریدم سے بھی ریلیٹڈ ہے, کہ اب جو میڈیا ہے, جو سوشل میڈیا ہے, وہ انڈیویجولس کو سپورٹ کرتا ہے, جس کو وہ کانٹینٹ کریشن کہتے ہیں, انفارمیشن کی. اب وہ اسٹیبلشمنٹس کو یا سیٹ اپس کو, آؤٹ لیٹس کو ڈسکریج کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے تو لوک سجاگ میں ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے بھی دیکھ لیا کہ آپ وہی چیز ایک پرسنل اس پہ لگائیں, اس کو زیادہ ٹریکشن ملتی ہے. وہی چیز آپ اپنے آفیشیل پیج پہ لگائیں جس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نیوز میڈیا کمپنی ہے, وہ اس کو ٹریکشن جو ہے وہ نہیں ملتی, کیونکہ وہ ان کے لیے برڈن ہے کہ یہ, اور اس میں ان کا ٹیک ہے. تو وہ انڈیویجولس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, انڈیویجولس جو ہیں, اس کی وجہ سے اب میڈیا کے لینڈسکیپ میں بے شمار لوگ آ گئے ہیں جن کے پاس یہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کیمرہ بھی ہے, اور وہ مطلب آپ ان کو کیا کہیں, وہ لمپن جرنلزم ہے یا کیا ہے, ٹھیک ہے. اپرچونزم ذرا تھوڑا لوڈڈ ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ لیگیسی میڈیا کے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ اپرچونزم لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک نئی کریڈ پوری کریٹ ہو گئی ہے, جو انڈیویجولز ہیں اور جو مجاہدین ہیں, بس وہ اپنا مائک لے کے نکل پڑتے ہیں اور وہ انفارمیشن کچھ بھی دے دیتے ہیں. ان کو اگین ان کو ساری پروٹیکشنز وہ والی حاصل ہیں, انہوں نے وائرل ہونا ہے, ان کا مین آبجیکٹیو یہ ہے, ٹھیک ہے. ایڈیٹوریل مطلب جو اس کے جو پرنسپلز ہیں ان کو مینٹین کرنا ان کی نہیں ہے. یونیسکو نے ابھی ایک ریسرچ کی ہے گلوبل, تو اس میں میرے خیال ہے کہ 2/3 کانٹینٹ کریٹرز نے تو ایکسیپٹ کیا ہے کہ نہیں, ہم فیکٹ چیک نہیں کرتے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلنے والی چیز ہے. اچھا, اور جنہوں نے کہا کہ ہم فیکٹ چیک کرتے ہیں, ان میں سے بھی تقریباً آدھوں نے یہ کہا ہے, آدھے سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اور لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں. اگر اور لوگ بھی کر رہے ہیں یا کسی بھی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, تو ہم چلا دیتے ہیں. فیکٹ چیک ہم اس طرح نہیں کر رہے. تو انڈیویجولز ہیں, ان کو سپورٹ کرتا ہے سارا, اور ان کے لیے آسان ہے بہت زیادہ, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ ڈیفیمیشن یا اس طرح کی چیزیں ویسے ہی بڑی پرابلمٹک ہیں اور نہیں ان کا کہیں وہ بنتا, تو وہ تو وہاں پہ تو ان کے لیے تو چاندی ہے کہ وہ ایک دفعہ کر دیں, وائرل ہو جائیں, پھر بعد میں دیکھی جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اور معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے, جو ان کا بزنس ماڈل ہے وہ بھی جو فائنینس بزنس ماڈل نہیں کہنا چاہیے, جو فائنینشیل جو ریوارڈ دیتا ہے سوشل میڈیا, وہ بھی انڈیویجولز کے لیے زیادہ وہ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کے جو مونیٹائزیشن کی جو پیسے ہیں, منی جو ہے, اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کبھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کتنی ہوگی, ٹھیک ہے. آپ کا پروگرام یا آپ کا جو بھی آپ کا کانٹینٹ ہے وہ کہاں دیکھا جا رہا ہے. وہ اگر ایک کانٹینٹ آپ کا پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کے پیسے کچھ اور ملیں گے, 1 ملین ویوز کے. وہی پروگرام اگر آپ کا یو ایس میں دیکھا جا رہا ہے, اس پہ کیونکہ یو ایس کے ایڈ چلیں گے, کیونکہ وہ تو اس کے پیسے کچھ اور ہوں گے. یہاں پہ پینیز ہوں گی, وہاں پہ ڈالرز ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح تو یہاں پہ آپ پلان نہیں کر سکتے. اچھا, پھر دوسرا جس طرح میں نے یہ بات کی تھی نا کہ جو اٹینشن ہے اس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو کمپیٹ ود ایوری ون. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اتنا انٹرسٹنگ ہو چکا ہوتا ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے اس کی وہ کلاسیکل اگزامپل وہ یاد ہے کہ جب 2007 میں جب لائرز موومنٹ چل رہی تھی, تو یہ جو انٹرٹینمنٹ والے چینل, کیونکہ وہ لائیو آتی تھی اور کافی زمانہ چلی تھی, ہر وقت چلتی تھی, سارے لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے تھے, تو جو انٹرٹینمنٹ چینل والے ہیں وہ بیٹھ گئے تھے, ٹھیک ہے. تو اب کمپٹیشن آپ کا ایسا ہے, دھرنے کے دنوں میں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ جب بھی جو بھی چیز انٹرٹیننگ ہو جاتی ہے وہ وہاں ساری اٹینشن وہاں چلی جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو $1,000 ملے گا مہینے کے آخر میں یا 20,000 ملے گا. اگر آپ انڈیویجول ہیں
تو خیر ہے, ٹھیک ہے, کہ جس دن آپ کو 1000 مل گیا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کا گزارا ہو گیا ہے. 10,000 مل گئے ہیں, آپ کی لاٹری نکل آئی ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن اگر کسی آؤٹ لیٹ نے, کسی آرگنائزیشن نے, کمپنی نے اگر کوئی میڈیا ہاؤس چلانا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں پلان کر سکتے اس پہ, ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے پیسے ہوں گے, پھر اتنی فکل ہے منی, کمپٹیشن آپ کا ایسا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو 20 مل جائے, کوئی پتہ نہیں آپ کو $500 بھی نہ ملے, تو آپ پلان تو نہیں کر سکتے. آپ نے تو دفتر لیا ہوا ہے, اسٹاف ہے, باقی سب وہ ہیں. تو آپ مطلب یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرنسکلی جو سوشل میڈیا ہے, یہ میڈیا کے بزنس کو انڈیویجولس میں چاہتا ہے. میں تو گھر میں رہ رہا ہوں نا. کون سی کمپنیز ڈیجیٹل؟ جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈیجیٹل جو ہے نقطہ کے اسے بھی آیا ہوا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم. نہیں, نقطے کا نقطہ تو کافی واضح ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے کیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو وہ والا نقطہ ہے کہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو ہے. لیکن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو انڈیویجولس کے اس پہ ہیں, آپ انڈیویجول کے ہیں, اور جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آپ کہہ لیں کہ ہیں, جیسے دی کرنٹ ہے, ٹھیک ہے, سوچ ہے, جائیں آپ, وہ آپ کو گلے لگا کے روئیں گے, ٹھیک ہے. ان کو کیسے چل رہے ہیں سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو جو میڈیا ہاؤسز ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ جس طرح ہم نے بزنس ماڈل کی جو بات کی, جب وہ بزنس ماڈل بالکل کرمبل کر گیا ہے, بالکل کولیپس کر گیا ہے, تو ہوا یہی ہے نا کہ جو ہاؤسز تھے وہ سارے کے سارے پہلے اگر کوورٹلی بھی کسی بزنس انٹرسٹ کے تھے, تو اب اوورٹلی ہیں, بالکل سامنے ہیں. کوئی بیکری والے کا ہے, کوئی ریئل اسٹیٹ والے کا ہے, کوئی کالجز کی چین والے کا ہے, تو اس کو تو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں, لیپ میڈیا, ٹھیک ہے. تو وہ تو لیپ میڈیا ہو گیا, تو وہ رکھا ہوا ہے. تو وہ اگر آپ نے لاس میکنگ ایک آپ کو اینٹی چاہیے جو فار پاور اور انفلوئنس وہ آپ کو چاہیے, تو ٹھیک ہے, اس میں تو انویسٹمنٹ, وہ تو پھر ڈیجیٹل بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن پھر آپ اس سے جرنلزم, پبلک انٹرسٹ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا. تو وہ تو ہے. تو یہ انڈیویجولز ہیں, تو انڈیویجولز کو سارا انسینٹیوائز کر رہا ہے, جو سارا جو نیا سسٹم ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ انڈیویجول ہوں, آپ گھر میں رہیں, ایک آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ فون ہے بہت اچھا, یا ایک آدھا کوئی آپ نے گمبل وغیرہ لیا ہوا ہے, تو بس ٹھیک ہے, آپ صبح نکلیں, کچھ جا کے کریں. تو ابھی میں شام کو ایک دوست کے ساتھ یہاں F9 پارک میں واک کر رہا تھا, وہاں پہ مجھے 2 لوگ نظر آئے جو اپنا وی لاگ بناتے ہوئے جا رہے تھے. ایک لائر تھے کالے کوٹ میں, تو وہ ساتھ ساتھ واک کر رہے تھے ساتھ ساتھ. تو آپ جائیں, بس کریں, اور ٹھیک ہے, آپ کو کچھ پیسے مل گئے تو مل گئے. تو اگر آپ کی فلکچویشن اتنی وائلڈ ہوتی ہے کہ ایک منتھ آپ کو 10,000 مل گیا, ایک منتھ آپ کو 3 منتھ آپ کو 500 ملا, تو اینڈ آف دی ایئر آپ کی فیزیبلٹی بن گئی, ٹھیک ہے, آپ انڈیویجول کے طور پہ وہ کر گئے. اچھا, اور پھر اس پہ بھی کوئی پاکستان اسپیسیفک ریسرچ موجود نہیں ہے ابھی تک, میری نظر سے نہیں گزری, لیکن اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو کانٹینٹ کریٹر جن کو کہتے ہیں, جن کو اپرچونٹی مل گئی, ایک دفعہ کوئی چیز وائرل ہو گئی, ان کی کچھ بھی ہو گئی, آپ کا دوست, آپ کا بھائی محمد شیراز, کیوٹ بچہ وائرل ہو گیا, ٹھیک ہے, تو وہ بہت پیسے مل گئے ان کو, ٹھیک ہے, گاڑی شاڑی آ گئی, ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ سیالکوٹ کا وہ جو کھانا پکاتا تھا, السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا نام تھا, مبشر کر کے کچھ نام تھا, مبشر صدیق, ہاں. تو اس نے بھی گڈی شڈی لے لی, ابا کو بھی حج کرا دیا, یہ اس طرح کے کر لیے. تو بس اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو مطلب آپ یہ ایک لو افیئر فلرٹنگ کریں میڈیا کے ساتھ, شادی شودی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ فلرٹ کریں تھوڑے عرصے کے لیے, آپ کا تکا لگ گیا, آپ 2-4 سال گزاریں, پھر آپ نے کچھ اور کر لیں. بہت سارے میں ایسے جانتا ہوں جو ڈسٹرکٹ کورسپونڈنٹ تھے یا کچھ تھے, وہ آپ کوئی موبائل کی دکان کسی کی ہے, کوئی ابا کے ساتھ ذمہ داری کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہ نیا جو سارا سینیریو ہے, اس میں اب یہ چیز پروموٹ ہو رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹس ہیں, جو آؤٹ لیٹس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, جن سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جرنلزم کریں گے, پبلک انٹرسٹ جرنلزم کریں گے, ان کی فیزیبلٹی, ان کی اسپیس ختم ہو گئی. اور جو انڈیویجول جو ہیں وہ ہر پاسے ہر جس کو کہتے ہیں نا, ہر کرتے پھر رہے ہیں ہر طرف جو ہے. تو یہ جی 4 پوائنٹ تھے میرے کہ جو لینڈسکیپ کے حوالے سے تھے. تو اس میں سے صرف ایک چیز آخری بات جو ہے امپورٹنٹ,
وہ یہ کہ یہ سارا سینیریو تو شاید اسپیسیفک ٹو پاکستان ہے، لیکن ساری باتیں جو یہاں پہ میں نے کی ہیں وہ اسپیسیفک ٹو پاکستان نہیں ہیں، وہ گلوبل ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس ماڈل جو ہے پوری دنیا میں میڈیا کا کرمبل کر گیا ہے، کلیپس کر گیا ہے بالکل. ٹھیک ہے، اسی طرح کمپٹیشن بھی سب کے لیے کھل گیا ہے، سب کو وہ کرنا پڑ رہا ہے، فیک نیوز بھی سب کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انڈیویجولز والی بات بھی کسی نہ کسی ویریڈ حد تک کہیں نہ کہیں موجود ہوگی. مطلب جیسے اب مودی کے الیکشن کے بارے میں بھی، یہ پچھلے الیکشن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ دھروو راٹھی کو بی جے پی ڈھونڈ رہی ہے نا، وہ جرمنی میں رہتا ہے، کہ جی اس نے بہت ڈیمیج کیا. وہ ایک انڈیویجول ہے. انڈیویجول جو ہیں وہ جب بہت بھی اگر ان کا نام بن جائے پوڈ کاسٹ کے بعد یا جو بھی اس کے بعد، وہ ایک یا دو بندے رکھ لیتے ہیں صرف جو ان کی ویڈیو ایڈٹ کر دیتے ہیں یا ان کے ساتھ کیمرہ لے کے ہر وقت پھر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو انڈیویجول والی بات بھی پاکستان میں میرے خیال ہے کچھ زیادہ شدید ہے، لیکن انڈیا میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور جرنلزم کے وہ موجود ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل آنے کے بعد بھی کئی ایسے ہیں جو شروعی ڈیجیٹل ایج میں ہوئے ہیں، پرنٹ ہو گیا، وائر ہو گیا، ٹھیک ہے، کیراوان وغیرہ، وہ بھی سارے، اور اس طرح کی نیوز لانڈری ہے. تو بہت سارے ہیں اس طرح کے جو چل رہے ہیں. اچھا، تو یہ اسپیسیفک تو نہیں ہے، لیکن جو ہماری جو میڈیا کا اور جو باقی جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے رسپانسز ظاہر ہے ساری دنیا میں فرق ہیں. ٹھیک ہے، سب سے جو سیف ماڈل ہے وہ تو برطانیہ کا ہے، BBC کا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ پبلک منی پہ چلتے ہیں. تو ان کے لیے تو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ کمپٹیشن ان کا اسٹرانگ ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ ان کے لیے وہ پروبیبلی سوشل میڈیا کو ایز اپرچونیٹی زیادہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کو صرف کوئی ٹی وی پہ نہیں آنا بلکہ وہاں کے لیے بھی پروڈیوس کرنا ہے. سب سے زیادہ سیف تو ان کا ہے. لیکن جیسے امریکہ کا جو ہے وہ اب کارپوریٹ ماڈل ہے ہماری طرح کا بالکل، وہ بہت پرابلم میں ہے. بے شمار اخبار چینل بند ہو چکے ہیں وہاں پہ، بے شمار لوکل جو ہے، بلکہ ایک وہاں پہ ویب سائٹ ہے جو صرف یہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ کتنے بند ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بے شمار وہاں پہ جو ہے تباہی پھر گئی ہے. تو لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو میرے خیال ہے آخری میری طرف سے ہوگی. جو ایک آسٹریلین گورنمنٹ نے جو رسپونڈ کیا ہے اس ساری سچویشن کو، وہ میرے خیال ہے کہ دیکھنے کے قابل ہے. یہ 21 میں انہوں نے کیا تھا. ان کے جو سوشل میڈیا جو ٹیک جائنٹس آپ کہہ لیں جن کو، ان پہ 3 اعتراضات ہیں جن پہ ریگولیٹرز گورنمنٹ جو ہیں اکراس دا ورلڈ کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں. اس میں میرے خیال میں آسٹریلیا اور کینیڈین گورنمنٹ سب سے آگے ہیں. ایک تو منوپلی، ٹھیک ہے، وہ تو یورپین یونین نے بھی پچھلے سال سے شروع کیا ہے، UK نے بھی کیا ہے، انڈیا نے بھی کچھ کیا ہے اس پہ، اپنے منوپلی کمیشنز کو امپاور کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی چیک کر سکیں. تو ایک تو منوپلی کا وہ تو ہے، ہمارا بھی منوپلی کنٹرول ہے، وہ تو گنے کے فارمرز کے ہی نہیں پروٹیکٹ کر سکے بیچارے ابھی تک. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ پریمیسز ہے. دوسرا ڈیفیمیشن کا ہے کہ ڈیفیمیشن کی بدل گئی ہے، کیونکہ ڈیفیمیشن کے جتنے بھی لاز ہیں ان سب میں لاز میں یہ ہے کہ آپ جس بندے نے آپ کو ڈیفیم کیا ہے اس کو تو آپ کورٹ میں لے کے جاتے ہی ہیں، لیکن اگر اس نے فرض کریں کوئی اخبار یوز کیا ہے اور اخبار نے بھی فیکٹ چیک کیے بغیر چلا دیا ہے تو وہ اخبار کو بھی جانا پڑتا ہے یا میڈیا ہاؤس کو بھی جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی لائبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے بھی کس کیس میں وہ ایئر وائی کو کہ کس کو میرے خیال ہے UK میں وہ ہوا ہے، انہوں نے وہاں سے وائنڈ اپ بھی کیے ہیں کئی چینلز ہمارے، کیونکہ یہاں تو ڈیفیمیشن لگتا ہے. تو دوسرا کنسرن جو ہے ساری دنیا کے ریگولیٹرز کا وہ ڈیفیمیشن کے حوالے سے ہے. وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں پوسٹ کر دوں آپ کے خلاف کوئی، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کورٹ میں تو کیس کر سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا نے اس کو پھیلایا نا. ٹھیک ہے، تو سوشل میڈیا کو، میٹا کو بھی کورٹ میں بلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آسٹریلین گورنمنٹ نے کہا ہاں بالکل بلایا جا سکتا ہے. تو اس پہ ظاہر ہے کہ بہت مصیبت پڑ گئی، اور اس پہ کافی ایک پوری وہ ہے، وہ آج کے اس کے موضوع کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں ہے. تیسرا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کنسرن جو ہے وہ میڈیا کے ریفرنس میں ہی ہے. جو آج کی ہماری جو ساری بات چیت ہے وہ اسی پریمسس میں ہے کہ سوشل میڈیا نے کیونکہ ریپلیس کر دیا ہے یا ختم کر دیا ہے نیوز میڈیا کو، تو اس کا کیا حل ہے. ٹھیک ہے، تو آسٹریلین گورنمنٹ نے ایک رپورٹ کمیشن کی تھی اپنے میرے خیال ہے جو ان کا جو کمپٹیشن والی اتھارٹی جو ہے اسی سے. تو 21 میں بہرحال ان کا جو پورا پارلیمنٹری پروسیس ہے وہ پورا چلا تھا.
اور انہوں نے ایک لا پاس کیا تھا جس کی میں صرف موٹے سے پریمیسز آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ تھے کہ جی جو سوشل میڈیا ہے اس کا جو انگیجمنٹ جو ماڈل جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ انگیجمنٹ ہے اس کا ماڈل انگیجمنٹ پہ چلتا ہے, اور جو چیزیں انگیجمنٹ دیتی ہیں اس میں نیوز کانٹینٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مطلب ڈان کی, جیو کی, سجاگ کی, کسی کی بھی کوئی نیوز شیئر کی ہے تو اس پہ کوئی انگیجمنٹ آ رہی ہے, وہ میٹا اور گوگل اس سے بھی کما رہے ہیں. تو کیونکہ آپ اس سے کما رہے ہیں تو آپ کو پے کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک پاس کیا لا, اور انہوں نے اس کو جس کو کہتے ہیں وہ سوشل میڈیا نیوز میڈیا بارگیننگ کوڈ. ٹھیک ہے, وہ کوڈ انہوں نے پورا کہ کافی محنت اس میں کی ہوئی ہے انہوں نے کہ جی آپ ان کو پے کریں, اور پے کیسے ہوگا, کتنا ہوگا, کیسے کوانٹیفائی ہوگا, یہ وہ سارا کچھ اس کے وہ انہوں نے رولز بنا دیے. تو میٹا اور گوگل نے پہلے تو کہا کہ جی ہم نہیں کریں گے یہ, تو پھر گوگل نے مان لیا. گوگل نے اسپیشلی اس لیے بھی مان لیا کہ گوگل تو جو سمری دیتا ہے وہ را ہی دوسرے سورسز سے کرتا ہے نا, تو ان کا را مٹیریل تو اور لوگوں نے پروڈیوس کیا ہے, تو کما آپ رہے ہیں صرف. تو انہوں نے تو مان لیا, ان کو پتا تھا کہ وی ہیو اے ویک لیگل کیس. اچھا, سوشل میڈیا والے جو ہیں, میٹا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی تو نیوز میڈیا تو 3% نہیں, کہ جو ٹوٹل جو ہماری پوسٹ ہوتی ہیں اس کا صرف 3% جو ہیں ایسی پوسٹ ہوتی ہیں جس میں لنک شیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان لنکس میں سے بھی بہت کم ہوتے ہیں جو نیوز میڈیا کے ہوتے ہیں. ہاں, وہ تو انہوں نے بعد اس کے ان چیزوں کے بعد ہی انہوں نے یہ پالیسی بنائی نا. الگوریدم بھی تو اے آئی سے ہر وقت ایڈوانس ہوتا رہتا ہے نا. تو کیونکہ تو اس لیے جو ہے آپ ان کو جب پے کرنے کا کہا کہ آپ ان کو جو ہے وہ ان کو پے کریں, تو میٹا نے کہہ دیا کہ جی 3% ہے اور 3% کا بھی ایک پورشن ہے, تو ہمارا تو کوئی, ہمارے لیے تو کوئی اکنامک ویلیو نہیں ہے, کوئی فائنینشیل ویلیو نہیں ہے اس کے لیے. لیکن کیونکہ گوگل نے کر لیا تھا اور وہ جھگڑا نہیں چاہ رہے تھے تو انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا. تو انہوں نے نیوز کی جو ایسوسیشنز ہیں آسٹریلیا کی, ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کی اسی کوڈ کے انڈر, اور کوڈ کے اندر ڈیل کرنے کے بعد ان کو $200 ملین ان کو پچھلے 3 سال سے وہ پے کر رہا ہے میٹا جو ہے وہ آسٹریلین نیوز کو. 3 سال کا ایگریمنٹ تھا, تو اس لیے آسٹریلین نیوز میڈیا تو سروائیو کر گیا اس پہ. لیکن وہ جو دسمبر میں جو ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا, وہ آگے کیا ہوا میں بتاتا ہوں. لیکن جب یہ انہوں نے کر دیا تو اس کے بعد کینیڈا نے بھی پاس کیا آن لائن نیوز ایکٹ, سیم بالکل یہی کہ جی کیونکہ آپ سوشل میڈیا جو ہے ڈراز فرام انگیجمنٹ جو ہے وہ نیوز پہ بھی آتی ہے, تو آپ کو نیوز آرگنائزیشنز کو پے کرنا چاہیے. اور ان کا جو پریامبل ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں لاز کی, وہ اس میں یہی ہے کہ جی پبلک انٹرسٹ جرنلزم, ڈیموکریسی, اور اس کے لیے گورننس کے لیے, ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ ختم ہو جائے, یہ تو چلنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہم گورنمنٹ سپورٹڈ بھی نہیں چاہتے, کیونکہ وہ پھر ڈائریکٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ والی بات آ جائے گی, تو آپ ان کو کریں پہ. تو جب کینیڈا نے کیا تو پھر گوگل نے تو میرے خیال ہے وہاں پہ بھی مان لیا, ہاں. لیکن میٹا کو پھر کان ہو گئے کہ بھائی جی یہ تو بات پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں پے کریں گے آپ کو. ٹھیک ہے, اور اب جو ہے وہ پچھلے 1.5 سال سے جو فیس بک اور انسٹا کینیڈا ہے اس پہ آپ کینیڈین نیوز آرگنائزیشن کا کوئی بھی چیز نہیں شیئر کر سکتے لنک, بلکہ میرے خیال ہے کسی کا بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ کسی کا بھی نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کریں گے تو وہ آ جائے گا لکھا ہوا, یا اگر یہاں والے نے کسی نے کی ہوئی ہے نا, جیسے اگر میں آپ کریں ہم شیئر اس پہ, تو ہمارا کوئی کینیڈین دوست دیکھے تو وہاں پہ لکھا ہوا آئے گا کہ دس از ناٹ ویزیبل فار یو, یہ وہ کچھ. ہاں ٹھیک ہے, تو انہوں نے بند کر دیا کہ جی آپ اٹھا لیں اپنا, ہمیں نہیں چاہیے یہ نیوز, کیونکہ ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو بلکہ ایک کینیڈین یونیورسٹی نے اب اس پہ بھی کچھ ریسرچ کر لی ہے کہ یہ جو فیکٹ چیک نیوز جو ہے گیٹ کیپ نیوز میڈیا کی, یہ سوشل میڈیا پر شیئر پہ بین ہونے کے بعد اب سوشل میڈیا کی کیا شیپ ہے 1 سال بعد. کیونکہ اب تو مطلب جب آپ کے پاس جب نیوز ہے ہی نہیں اس پہ, تو پھر تو وہاں پہ آپ کے پاس کانسپریسی تھیوریز اور فیک نیوز اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے آپ اس کو وہیں پہ رکھیں. تو یہ جب کینیڈا نے وہ کر لیا تو پھر انہوں نے وہ کر دیا. اچھا, اس کے بعد ہی پھر یہ
میٹا نے کہا کہ ہم یہ دسمبر میں جو کمپلیٹ ہو گئے ہیں آسٹریلیا والے کہ وہ ہم نہیں کریں گے, ہم رینیو نہیں کریں گے اب. ٹھیک ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے دوبارہ اس کو کنسیڈر کیا اور وہ اب کہہ رہے ہیں, آسٹریلیا والے بڑے سخت ہیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک نیا وہ لے کے آ رہے ہیں لا, اور وہ 1 جنوری سے اپلائی ہوگا, یعنی جو اینڈ ڈے بیک ڈیٹ سے اپلائی ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ یا تو آپ بارگین کر لیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, نہیں تو آپ پہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیجیٹل پلیٹ فارم لیوی, ٹھیک ہے, تو ان پہ ایک ٹیکس لگائیں گے جس کو ٹیکس کہا جا رہا ہے آسٹریلیا میں. ان پہ ایک ٹیکس لگائیں گے اور وہ ٹیکس جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا جتنا اگر وہ خود بارگین کر لیں. تو یعنی اگر وہ 200 ملین تھا تو یہ کوئی 300 ہوگا, تاکہ وہ مجبوراً ان کے ساتھ بارگین کر لیں. کیونکہ ایک وہاں پہ ساری جو ان کی پارلیمنٹری ڈیبیٹس ہیں اس میں یہ بھی بڑا ہے کہ یہ اگر گورنمنٹ نے ٹیکس لے لیا اور پھر گورنمنٹ نے آگے دینا ہے تو پھر میڈیا کو گورنمنٹ انفلوئنس کرے گی, گورنمنٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا اور گورنمنٹ انفلوئنس کر سکتی ہے پھر میڈیا کو. تو اس سے اگر بچا جائے تو بہتر ہے. تو یہاں تک تو گورنمنٹس جو ہیں وہ جا رہی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ جرنلزم کو بچانا ہے. ہماری جو سرکار ہے اس کا مسئلہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ اس کے جو کنسرن ہیں, ٹھیک ہے, ابھی بھی جو انہوں نے بات کی انڈائریکٹلی احسن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی اس سے جو ہے وہ میڈیا کی سپیس بڑھے گی. تو کسی لیول پہ شاید ان کو پتہ ہے, لیکن ان کا کنسرن جو ہے مین جو لیجسلیشن میں سامنے آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ جی گورنمنٹ کے جو فنکشنریز ہیں, پاورفل جو ہیں, آرمی, جوڈیشری, پولیٹیشینز, ان کی کنٹیمپٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ہمارا کنسرن تو صرف اتنا سا ہے کہ اگر کنٹیمپٹ بند ہو جائے سوشل میڈیا پہ تو باقی ٹھیک ہے, جو مچھلی منڈی وہاں پہ چل رہی ہے وہ چلتی رہے. تو یہ ہے جی میرے خیال ہے. اس کے بعد پھر ہم کوشچن آنسر میں دیکھ لیں گے آگے. میں ایک چھوٹی سی تھینک یو ویری مچ. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا پھر آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں. یہ الیکشن کے دنوں میں جب میں ایسے چھوٹا موٹا کام کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو پرانے دھڑے تھے وہ ٹوٹ رہے ہیں اور ان کا انفلوئنس جو ہے وہ اب نہیں ہے. تو انڈیویجول جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور انڈیویجولز ایک ووٹرز ہے وہ اپنی وہ رکھتا ہے وہ پرانے دھڑوں سے ان سے برادریوں کے سانچے جو تھے ان سے وہ نکل رہا ہے. تو میں نے اپنی طرف سے ایک اصطلاح بنا دی کہ انڈیویجولز کا دھڑا بن گیا ہے. تو یہ میڈیا میں جو انڈیویجولز آئے ہیں تو اس کو کیا ہم ایک انڈیویجول میڈیا کا ایک پورا وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اب ایک جیسے ہمارے پاس الیکٹرانکس میڈیا کے باقاعدہ ایک ادارے تھے, تو کیا اب انڈیویجولز کا ایک ادارے ہیں, یہ ادارے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے؟ ہاں میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ٹرم تو پتہ نہیں کیا یوز ہوگی, لیکن یہ جو جس کو گگ اکانومی کہتے ہیں نا, یہ گگ میڈیا ہے. ٹھیک ہے, یہ گگ اکانومی کا تو کریکٹر یہی ہے نا کہ آپ کتنی دفعہ آپ بھی ہوگا کہ اوبر قریب میں آپ بیٹھیں تو وہ ڈرائیور آپ کو بتاتا ہے کہ میں اصل میں ڈرائیور نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میری گاڑی ہے تو بس میں کہا چلو آپ بھی جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کو لے جاؤں. ٹھیک ہے, تو مطلب وہ جو ڈرائیور ہے وہ ڈرائیور نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح اس اکانومی میں جو بھی جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کبھی بھی وہ ہو سکتا ہے اور کبھی بھی وہ نہیں ہوگا. تو جرنلزم اور میڈیا بھی ایسا ہی ہو گیا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی جرنلسٹ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی بھی کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو جرنلسٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے لیے ٹرم پتہ نہیں کون سی آئے گی, یہ مجھے نہیں معلوم. کیوں سب سے پہلے میرا نام زرغام ہے, میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا شوق جرنلزم کی طرف ہے, لیکن یہ والی نہیں کہ میں اگر سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مائک اسپیکر لے کے روڈ پہ چلا جاؤں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ایک جرنلزم ہوتی ہے ہمارے لوکل لیول پہ. ساؤتھ پنجاب سے میرا تعلق ہے, ڈیرہ غازی خان. تو وہاں پر جو ہے نا, جس پراپرٹی ڈیلر ہے یا کوئی پائپ کی دکان ہے کسی کی یا کسی سینیٹری کی اسٹور ہے, وہ شام تک اپنی دکان پہ بیٹھے گا, اس کے بعد تھانے کے پاس چلا جائے گا, تھانے پہ جائے گا تو ایس ایچ او کے ساتھ فوٹو لے لے گا, اور پھر اس کے بعد گئے گا ود ایس ایچ او. تھوڑی دیر بعد جائے گا روڈ کے اوپر, کالے شیشے بلیک پیپرز کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, تو ادھر جائے گا, ادھر فوٹوز بنائے گا وہ, جی پولیس یہ کریے وہ کریے. تو ایک جرنلزم یہ ہے, یہ کرنا بہت آسان ہے اور اس میں وائرل بھی بندہ ہو جاتا ہے, لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں.
اب ایک ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے جا کے کرنا ہے ابھی سیکنڈ ایئر کے بعد قائد اعظم سے جرنلزم یا پولیٹیکل سائنس. میرا جرنلزم کا شوق ہے تو میرے لیے تو مشکل ہوگی جیسے آپ بتا رہے ہیں. تو کیا پھر یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا فیوچر کیا ہے؟ اب میں نے تو نہیں کرنا, میرا تو کوئی کاروبار نہیں ہے نا. وہ کیا کل پرسوں میں کچھ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ رہا تھا کچھ اس طرح کا کہ وہ جو ہے وہ کسی نے کہا ہے کہ جی جو ابھی لوگ نہیں آئے پیدا نہیں ہوئے ان کے بارے میں کیا وہ ہے. ہم نے کہا کہ یار نہ آئے دنیا میں نہ آنا پلیز. ٹھیک ہے ٹھیک. تو میرے خیال ہے کہ آپ جرنلزم میں ایک یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں پیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں, مشنری ٹائپ مینٹیلٹی سے مطلب پرو ہوتے ہیں. ویسے ہر پروفیشن میں ہی ہو سکتے ہیں تو, لیکن یہ کہ اس میں تو یہ ایشو ہے بہت زیادہ کہ آگے تو جیسے ہم نے بات کی آج تو جو ہاؤسز ہیں میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا تو ابھی کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. آپ جب تک فیلڈ میں آئیں گے پتہ نہیں کتنے بچیں گے کتنے نہیں بچیں گے, کیا ہوگا. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا وہ ہائپر لوکل جرنلزم کی, ٹھیک ہے وہ اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کنٹیمپٹ تو نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے چل رہا ہے. بس اس میں ایشوز وہی ہیں نا کہ وہ انڈیویجول ہے اور وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ پولیس والے کے کہنے پہ وہ خبر چلا رہا ہے یا فیک ہے وہ, یا کیا کر رہا ہے صرف وائرل ہونے کے لیے کر رہا ہے. اس کا آپ کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. اور جو پلیٹ فارم ہے اس کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, وہ اس کو مانیٹائز بھی کر دے گا, اس کو پیسے بھی دے گا. تو باقی یہ کہ جرنلزم میں سوچ لیں دوبارہ. ٹھیک نہیں ابھی جس چیز کا سوچ ہے اس کو چھوڑوں گا تو نہیں انشاءاللہ, لیکن بس شوق اس چیز کا ہے اور طریقے کا. تھینک یو. جی بہت شکریہ حجاز صاحب اور شاہ صاحب, بڑی پرماس گفتگو تھی. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو کہیں ادراک تو ہوتا ہے, لیکن جب تک آپ وہ حضرت علی سے منسوب قول ہے کہ سننے میں ایک اثر ہے جو جاننے میں نہیں, تو وہ سن کر فائدہ ہوا. دو باتیں ہیں شاہ صاحب, ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ الگوریتھم اور انگیجمنٹ کی بنیاد پر چلتا ہے یہ سارا کاروبار. اچھا ابھی چونکہ میرا شعبہ تو نہیں ہے مگر سنی سنائی پر ہی بتا, لوگ کہتے ہیں کہ وہ انگیجمنٹ کے بھی جعلی طریقے ہوتے ہیں غالباً, بوٹس کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں, اس سے مصنوعی طور پر اس کو بوسٹ کیا جاتا ہے. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے, آیا اس کے بارے میں بھی کوئی آگہی یا کوئی کنسرن موجود ہے باقی ملکوں میں. ایک دوسری عرض یہ تھی کہ یہ جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے کلکس کی بنیاد پر یوٹیوب سے یا ادھر ادھر سے, لوگ کہتے ہیں جی بیٹھے بیٹھائے فلاں شخص کروڑ پتی ارب پتی ہو گیا. اچھا کچھ جو کانسپیریسی تھیوری کے شوقین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ در حقیقت بلیک منی کو وائٹ کیا جا رہا ہے کسی طریقے سے, اور در حقیقت اتنا امیر ہونا محال ہے. بس یہ تو مختصر. تھینک یو. اچھا یہ جو باٹس والی بات ہے اور یہ جو الگوریدم کو مینیپولیٹ کرنے والا جو معاملہ ہے, یہ تو چور سپاہی کا کھیل ہے, ٹھیک ہے. یہ تو مسلسل ایک اسٹرگل ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں لوگ ہیں جو مطلب ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ ایک تو فیلڈ میں مجاہدین ہیں انڈیویجول جو ہیں, اور ایک جو ان کی فورس جو کمپنیز کی اپنی ہے ان کا مقابلہ ہے یہ, ٹھیک ہے, کہ کون کس کو کب بیٹ کرتا ہے کہاں پہ کیا. اور یہ بہت اس میں فلیکسیبلٹی اور کیا کہنا چاہیے انٹرپرینیورشپ کی کوئی بہت اگلی شکل ہے. آپ اور میں ہمارے لیے تو شاید تصور کرنا بھی جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے. چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا. وہ ایک زمانہ تھا کہ جب یوٹیوب چینل پاکستان میں مونیٹائز نہیں ہو سکتے تھے, تو کسی نے کہا کہ یار آپ کا چینل جو ہے سجاگ کا, کہ یہ کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہوگی, کہ مونیٹائز نہیں ہے, مونیٹائزیشن تو ہے ہی نہیں یہاں پہ, اوپن نہیں ہے. تو نے کہا آپ کوئی اور چینل خرید لیں جو آلریڈی مونیٹائزڈ ہو, ٹھیک ہے. اور کیونکہ پھر اس کا انٹروڈکشن نام شام یہ وہ سب کچھ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو بنا لینا, وہ مونیٹائزڈ ہوگا, ٹھیک ہے. نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. تو وہ پتہ لگا کہ جی کہاں سے ہوگا. تو نے کہا جی فلاں لڑکا ہے اس کے پاس ہے. کون ہے جی؟ وہ سرگودا میں ایک ہے, اس کے پاس مونیٹائز چینل نے. اس کو جب تھوڑا سا پتہ کیا تو اس کے انڈیا میں یہ کچھ جو ہے لڑکے کام کر رہے تھے کہ وہ ایک چینل کو کھولتے تھے نیا بنا کے, اس میں تو کچھ نہیں جاتا نا. وہ جب اس کی لمٹ پوری ہو جاتی تھی 1000 ویوز اور 1000 منٹ اور جو بھی سبسکرائبر جب پورے ہو جاتے تھے تو وہ اس کو فار سیل ڈال دیتے تھے. تو یہاں پہ ان کا ایجنٹ جو ہے وہ لڑکا تھا جو ان کو کہیں چیٹ میں مل گیا تھا. تو یہ پورا ایک بزنس تھا پاکستان میں
یوٹیوب چینل مونیٹائز چینل بنا کے جو ہے وہ بیچنے کا. تو اس میں ایسے ایسے کاروبار ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ آج کل وہ تو چلیں فراڈ ہے آج کل جو چل رہا ہے وہ میرے خیال ہے امیزون نے اکاڑا سے لے کے کہاں تک کھانے وال تک جو ہے وہ ایریا کو میں میاں چنو تک بین کیا ہوا ہے نا. ہاں کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ پینڈوؤں نے کچھ سیکھ لیا تھا کہ کیسے وہ پیسے بیچنے والا جو ہے نا, اور وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ آئی فون بیچ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے, لیکن وہ جیسے ہی آپ کو پہ ہٹ آنے وہ آئے گی 12 گھنٹے بعد آپ کے پاس ہٹ آ جائے گی. 12 گھنٹے سے پہلے آپ نے وہ بند کر دی اور اگلی کھول لی. ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا اس میں وہ ہیں, وہ بہت وہ ہیں. تو یہ تو ایک کمپٹیشن ہے, یہ تو چور سپاہی ہے, تو مسلسل ایک دوسرے کو آؤٹ سمارٹ کرنے کی ریس ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن اس میں لارجلی جو بڑی کمپنیز ہیں کارپوریشنز ہیں وہ کر جاتی ہیں سکسیڈ. تھوڑے عرصے ہی صرف چلتا ہے وہ جو کچھ بھی وہ ہے, اور شاید ان کا مقصد بھی اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس تھوڑا سا. ہاں جو آرگنائز وہ ہے باٹس والا, اس کو بھی کمپنیز تو اس کے خلاف ہیں, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کہیں کہ ہم مینیپولیٹ کریں. ٹھیک ہے, تو کوئی اگر خود سے کر لے تو وہ تو ان کا بزنس لے کے جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے, کیونکہ شروع میں یہ ہو گیا تھا یہاں پہ جو سیلیبریٹیز تھے جن کے فیس بک پہ فرض کر لیں ملین فالوور ہو گئے, تو انہوں نے اپنے فیس بک پہ لکھ کے لگا دیا تھا کہ اگر آپ کو اپنا کوئی ایڈ چلوانا ہے تو ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے, یہ کوئی 2012-13 تک یہ چلا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ انہوں نے اس کو ختم تو یہ تو مسلسل چل رہا ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ کروڑ پتی جو ہو گئے ہیں وہ آپ کو کہانیاں نہیں ملتی بہت ساری اس طرح کی کہ جی جب میں 20 سال پہلے اسلام آباد آیا تو میری جیب میں 100 روپے کا نوٹ تھا. ٹھیک ہے, آج یہ جو ہے فلانی کالونی جو ہے وہ اس کا مالک ہے. وہی اس طرح کی کہانیاں ہی ہیں, اور مطلب اس میں مطلب بہت کم ہیں لوگ جنہوں نے کیا, اور وہ جتنا بڑا یہ ملک ہے ہمارا اس کے لحاظ سے تو آپ نہیں کہہ سکتے. مطلب اس میں صرف یہ کہانیاں ہی پیدا ہو سکتی ہیں صرف. ٹھیک ہے, اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سیکٹر سروائیو کر سکتا ہے. مطلب کچھ جرنلسٹ جو ہیں انڈیویجول 8-10 وہ بھی مشکل سے کما لیں گے اور وہ سروائیو کر لیں گے اس کے اوپر. وہ کوئی ایک آدھا بنا لے گا. ٹھیک ہے, جن کی امریکہ میں بہت فالوئنگ ہے. ٹھیک ہے, وہ بنا لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی اور جو ہیں اور طریقے بھی فارم ہاؤس بنانے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. شکریہ. طاہر, آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ مسوجنی اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز کا اور ہیٹ سپیچ کا کہ ان کو سوشل میڈیا پہ پذیرائی ملتی ہے, ویسے بھی معاشرے میں پذیرائی ملتی ہے. تو میں آپ کا ویوز پہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا قدرتی طور پہ انسان ایسے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل رہتے ہیں, یا اس کے کچھ اور معاشرتی یا تاریخی عوامل بھی ہیں؟ میرے خیال ہے جو ہمارا موضوع ہے نا, یہ ذرا آپ جو بات کہہ رہے ہیں تھوڑا زیادہ بڑی بات ہے, لیکن جو ہمارا موضوع ہے نا, مطلب یہ شاید انسان میں موجود تو ہے. مطلب چیزیں اس طرح کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس میں ایک آپ کو اٹریکشن جو ہے وہ ہوتی تو ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو الگوریدمز ہیں, جو سوشل میڈیا کا پورا فنومنا ہے, وہ اس نے ان چیزوں کو انہینس کیا ہے, ان چیزوں کو بڑھایا ہے, ویلیڈیٹ کیا ہے, آگے لے کے آیا. مطلب آپ, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا, مطلب آپ ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹلی ہم جب دوست بیٹھتے ہوں گالیاں دیتے ہوں. ٹھیک ہے, یہاں بیٹھ کے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تو لیکن سوشل میڈیا نے آپ کی جو ان ساری چیزوں کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو وہ اجازت دے دی ہے, اور تو وہ اس لیے وہ میرے خیال ہے کہ زیادہ انہینس ہو گئی ہیں, زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہیں. اور جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی پاپولزم, رائٹ ونگ پاپولسٹ موومنٹ جو پوری دنیا میں جو گرو کی ہیں پچھلے 8-10 سال میں, ان کے سارے جو ایڈیالوگز ہیں, جو پروپوننٹس ہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سوشل میڈیا بہت اچھا آتا ہے. وہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہیں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کا یہ فنومنا ہے. یہ سوشل میڈیا نے ہمارے کریکٹرسٹک جو ہے نا, ہر ایک کا ایک فالوئنگ ہے, ہر ایک کلٹ کا لیڈر ہے.
ٹھیک ہے, ہر ایک جو ہے وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مطلب جیسے مسوجنی کی بات ہم کر رہے ہیں, تو سوشل میڈیا دیکھیں, آپ کو کچھ عرصے پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ طالبان آپ نہیں لکھ سکتے, بہت سارے عام طور پہ لوگ توڑ کے لکھتے ہیں, یا کچھ اور ورڈز جو ہیں وہ نہیں لکھ سکتے. ماں بہن کی گالیاں آپ دے سکتے ہیں, مسوجنی آپ کھل کے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے کہ اس پہ انگیجمنٹ آتی ہے, اور فیس بک کہتا ہے, وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن لے آئے گا فیس بک کہ جی میں کیا کروں, یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ان کے لیے یہ پروفیٹیبل ہے. مطلب فریڈم آف ایکسپریشن شاید تاریخ میں کبھی پروفیٹیبل نہیں تھا کسی کے لیے, اب ہو گیا ان کے لیے, ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے ان کو الگوریدم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو بڑھاتے ہیں ان چیزوں کو. جی طاہر, بہت اچھا آپ کا انالیسس تھا ہمیشہ کی طرح, اور بڑی آپ نے اس کو کوریج آپ نے بڑی اچھی کی ہے. میں اس دوران دو چیزیں سوچتا رہا. ایک یہ تھی کہ ٹیکنالوجی اور ریگولیشن کا جو ریلیشن شپ ہے وہ تو ہر انڈسٹری میں ہی تقریباً اس طرح ہے کہ ٹیکنالوجی پہلے ڈیولپ ہوتی ہے, ریگولیشن اس کو فالو کرتی ہے. آئی ٹی میں سوشل میڈیا کے اندر یہ بہت ہی چیلنجنگ ہے, کیونکہ ریگولیٹرز جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے اس کو مینیج کریں. آپ نے آسٹریلیا اور کینیڈا کی ایگزامپلس دیں, وہاں ایک جنرل رول آف لا ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر آپ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہیں تو اس کے امکانات جو ہیں وہ ذرا تھوڑے زیادہ ہیں. لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز کے اندر جو جنرل سچویشن آف رول آف لا از ویری بیڈ, تو اس کے اندر ریگولیشن وڈ بی اے ویری ہیوج چیلنج اینڈ ویری کیوٹک. اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ پھر انٹرسٹ گروپس اور جس کا جہاں زور چلتا ہے وہ چلے گا. اور پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں, یہ بات ٹو میک دس پوائنٹ, کہ جہاں چونکہ یہ گلوبل فنومین ہے, اٹ ڈزنٹ ریسپیکٹ باؤنڈریز, جہاں ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں آپ کی اسٹڈی میں, آپ کی آبزرویشن میں کوئی اس کا اینٹی تھیسس بھی آ رہا ہے گلوبلی؟ کوئی ایسی موومنٹس بھی ہیں کہ جو ان سوشل میڈیا کے رجحانات جو ہیں اور جو کیوس یہ کریٹ کر رہی ہیں, اور جس نے اس کو بالکل مادر پدر آزاد کر دیا ہے, اور it has smashed all business models, institutionalization of information, etc. So, is there any such counter movement to this until now globally? پاکستان میں تو ہم تو بہت پیچھے ہوں گے اس میں, لیکن گلوبلی کوئی ایسی, اور اس میں یونائٹڈ نیشنز کو بھی شامل کر رہا ہوں, جو بھی گلوبل اس طرح کے ادارے ہیں. آپ نے ایک جگہ میرا خیال ہے یونیسکو کا کچھ ذکر کیا تھا, تو ایک تو میرا یہ کویشچن. دوسرا یہ کہ جو مطلب آپ نے لیگیسی میڈیا کی اس لیے بات کی کہ آپ دونوں, میں بھی اور بہت سارے شاید اور بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم نے وہ میڈیا دیکھا ہوا ہے. لیکن جو بچے 2010 میں پیدا ہوئے ہیں یا 2014 میں پیدا ہوئے ہیں, اور ان کی ارلی ٹین ایجز کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان کی ہینڈلنگ آف دس میڈیا ول بی ویری ڈفرینٹ, اور ان کا رسپانس ٹو دس میڈیا ول بی ویری ڈفرینٹ دین یو اینڈ آئی. کیا ایسی کیریکولم کے اندر, ایجوکیشن کے اندر, ارلی ایجوکیشن کے اندر, میں بات کی میس میڈیا کی بات نہیں کر رہا, لیکن ارلی ایجوکیشن کے اندر کیا ایسی کوئی مثالیں ہیں انہی ملکوں سے کہ جہاں بچوں کو ایکوپ کیا جا رہا ہو کہ ان چیزوں کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ مس انفارمیشن کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اندر فرق کیا ہوتا ہے, اور آپ کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں ود ریفرنس ٹو انگیجنگ ود سوشل میڈیا, ڈیجیٹل رائٹس کیا ہیں اور ڈیجیٹل رسپانسبلٹیز کیا ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی کوئی بات بھی ہو رہی ہے, اور اس طرح کی کوئی مثالیں ہیں کہ جن کو ہم جانیں اور ان کو ایمولیٹ کر سکیں کسی حد تک, اگر ان کو کیا جا سکتا ہے. تھینک یو.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے صحیح وہ پوائنٹ ریز کیا ہے. جو یو این لیول پہ میں تو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں, آبزرو کر رہا ہوں. ایک جو یو این کا جو میڈیا سیکشن ہے اس میں کچھ میرے دوست بھی ہیں, ان سے بھی میری کوئی بات چیت ہوتی رہتی ہے. ابھی تک تو ایسا نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو جیسے پہلے اس میں بتایا کہ ساری دنیا میں ٹیک جائنٹس کو ریگولیٹ کرنے کے 3 ہی فرنٹ ہیں جن پہ مختلف کام ہو رہا ہے. ایک مونوپلی کے پریفرنس میں, ایک ڈیفیمیشن کے حوالے سے, ایک نیوز میڈیا کے پہ جس کا امپیکٹ ہے اس کے حوالے سے ہو رہا ہے. لیکن وہ انڈیویجول کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی کلیکٹیو یو این لیول پہ ابھی تک کہیں مجھے تو نہیں کوئی اس میں انیشیٹو نظر آیا جو گو کہ میرا خیال ہے. کیونکہ ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے ان اس ریگولیشن میں, باوجود اس کے کہ ڈسپائٹ دس کے جی ہمارا رول آف لاء کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں بنتا ان کے ساتھ, جو ہماری ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی جو پاور ہے نا وہ بھی بہت بہت لمیٹڈ ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کینیڈا اور آسٹریلیا کی ایگزامپل دی تھی, تو جو آسٹریلیا کی جو ایڈورٹیزمنٹ مارکیٹ ہے وہ $12 بلین کی ہے, ٹھیک ہے, 1 سال کی, اور جو کینیڈا کی ہے وہ $15 بلین کی ہے. پاکستان کی جو ہے وہ $75 ملین کی ہے, ٹھیک ہے. تو $15 بلین جس کی مارکیٹ ہے ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کی, وہ تو نیگوشیٹ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے 5واں بڑا ملک ہونے کے باوجود, ٹھیک ہے. اور ہاں, تو جس نے مطلب وہ بیچنا ہی صرف رمضان میں سموسے اور فروزن نان ہے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ, ٹھیک ہے, تو وہ ان کی تو ایڈ ویلیو, ان کی تو ویلیو اتنی ہے. تو یہ ایک انیکوالٹی جو ہے یہ گلوبلی موجود ہے. بہت کئی ملک جو ہیں وہ تو پاپولیشن میں بھی ہم سے بہت کم ہیں, ٹھیک ہے, اور سری لنکا, نیپال, ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح انڈیکیٹ کیا کہ کیونکہ یہ ملک نہیں نیگوشیٹ کر سکتے ان ٹیک جائنٹس سے, اور یہ ان ٹیک جائنٹس کا امپیکٹ جو ہے وہ سارے ملکوں پہ ہے, تو یہاں پہ ہمیں ایک کوئی یو این ٹائپ کوئی ایک وائس جو ہے وہ تو چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مینڈیٹ تو یو این کا اس طرح کا ہی ہے کہ وہ کرے. ہم دیکھتے ہیں باقی سارے ایشوز پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں, وہ ہیلتھ وغیرہ, اس میں اگر یہ انڈیویجول کنٹریز پہ چھوڑ دیں تو ہمارے جیسے ملک تو کچھ بھی نہیں کریں گے, نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی وہی کرتے ہیں. تو ابھی تک تو نہیں ہے, اس لیے میں یونیسکو نے کچھ کیا تھا تو میں تو اس پہ بڑا خوش تھا کہ یونیسکو نے کچھ تو اس پہ کیا ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ ابھی یہ تک نہیں معلوم کہ میڈیا ان کے کس کے انڈر آتا ہے, اور یونیسکو کے شاید تھوڑا بہت کوئی انڈر آتا ہے, اس کے بھی فنڈ بند کر دیے ہیں ٹرمپ نے, ٹھیک ہے. تو اب پتہ نہیں وہ کچھ کر سکتے نہیں. ہاں, دوسرا بھی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بھی کنٹری ایگزامپلز موجود ہیں, خاص طور پہ ناردرن یورپ میں, ٹھیک ہے, جاپان میں, ٹھیک ہے. وہ لیکن اگین وہ دنیا ہی اور ہے, وہاں پہ لوگ بچوں کو جو ہے ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے وہ دی جاتی ہے, فون کیسے یوز کرنا ہے, کیسے نہیں یوز کرنا, کب کرنا ہے, کب نہیں کرنا, اور بک کا کتاب کا یہ الٹرنیٹیو ہے کہ نہیں ہے یا کیا, وہ سارا کچھ بہت سارے وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم جو ہیں وہ اس پہ سینسٹائزڈ ہیں بہت زیادہ, بہت کنسرن ہے, پیرنٹ کنسرن بہت زیادہ ہے, بچے کھیل نہیں رہے تو ہر وقت چمٹے میں ہیں اس کو. لیکن الحمدللہ جو بڑے ملک ہیں امریکہ وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے اس طرح کا, ٹھیک ہے. لیکن یہ اس پہ بھی کوئی کنسرن جو ہے وہ آپ کو ہمیں سے یہ ہے کہ اس پہ بھی کوئی یونیسیف ٹائپ کسی ادارے کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ شاید کچھ ہو. میری نظر سے ایسا کچھ نہیں گزرا اس میں سے. جی سیرش. السلام علیکم. میں گورنمنٹ کالج میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتی ہوں, تو جو سر نے سوال کیا اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جب ہمارا یہ جو بی ایس سی کا جو ہے جو پروگرامز تھے, جو اب ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہوئے, جو جب اب وہ سیمیسٹر سسٹم میں شفٹ جو ہوئے ہیں, اس میں ایک انہوں نے کورس ڈالا ہے سیوک اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ.
यू नो लाइक एक सेमेस्टर में आप पढ़ाते हो, तो उसका एक कंपोनेंट है ये डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नो लाइक यूजेज ऑफ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया. तो आई थिंक वो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर सिस्टम है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में, जो 2 साल की वो जो डिग्री होती है, यू नो लाइक 13-14, तो उसमें ये कंपोनेंट है का. ये मैं बस ऐड करना चाह रही थी इन्फॉर्मेशन के लिए. इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है. इस सेमेस्टर में हम लोगों ने स्विच किया है फ्रॉम एनुअल सिस्टम टू सेमेस्टर सिस्टम, तो ये पार्ट अब है. आई डोंट नो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, बट आई डू रिमेंबर कि ये डिस्कशंस क्लास में इट डज हेल्प जनरेट दीज इश्यूज. एक मेरा और कमेंट है, आई डोंट नो सवाल है या कमेंट है. मैंने नोटिस किया है कि अब मैं और जो एटलीस्ट मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, वो टीवी नहीं देखते. और उसकी ये वजह नहीं है कि यू नो लाइक उसमें शायद दिलचस्पी की कोई कमी है. जो इस तरह का जो पैटर्न है, जो वो मीडिया के प्रोग्राम्स और जिस तरह वो टेलीवाइज हो रहा है, कि आपका कमेंट 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, ना आपको मसला समझ आ रहा है. एक अजीब किस्म की झगड़ा एक हो रहा है. इन लोगों ने एक जैसे कि एक लाइक यू नो 4-5 गेस्ट को बुलाया, बिठाया हुआ है, एंड उसकी वजह से इतना इट्स एंग्जाइटी इंड्यूसिंग कि मैंने पॉडकास्ट पे स्विच कर लिया. एंड मैं आपको बताऊं कि उसमें आपको ना सिर्फ वो मसला समझ आ रहा है, नए लोग, नए शख्सियात जो कि टीवी के ऊपर मे बी उनकी पॉपुलैरिटी ना हो, बट वो आपको रियल इंसिडेंट्स एंड वो आपके अपने तजर्बात शेयर करें. मतलब मैं आज ही एक पॉडकास्ट सुन रही थी, बड़ा एक अननोन सा चैनल, पता नहीं मेरे सामने कैसे आ गया, मौलाना मौदूदी के जो बेटे हैं उनका, कि उनके वालिद क्या सोचते थे और किस तरीके से चीज़ें. सो वो ना सिर्फ एक सूदिंग है, यानी आप घंटा एंड 2-2 घंटे आप वो सुन सकते हैं. बट आई थिंक ये जो सोशल मीडिया की वजह पे लोग जा रहे हैं, इसमें मीडिया का भी कसूर है कि उन्होंने प्रोग्राम की, मतलब 5 सेकेंड्स में आप क्या बात करो. उन्हें ये लग रहा है, और जब भी आप बात करते हो कि किसी भी मौजू पे डिटेल में, वो कहते हैं कि 4 से 5 मिनट में बनाएं पैकेज, ताकि लोगों को वो इंटरेस्ट कर सके, जिसकी वजह से आई थिंक मीडिया से हम लोग हट गए हैं एंड हम लोग सोशल मीडिया के और ये यूट्यूब के चैनल्स की तरफ आई थिंक यूथ जा रही है. 1 मिनट पहले मैं कंफ्यूज कर जाऊंगा, नहीं तो ये जो आपने बात की ना कि यूनिवर्सिटी लेवल पे वो कोर्स में शामिल है, यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ थोड़ा बहुत है इस पे, ठीक है. स्कूल लेवल की जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, यंग बच्चों की जो अभी जिन्होंने देखा ही है, उनके लिए नहीं है. यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा बहुत कुछ है इसमें, वो भी कुछ कर रहे हैं. अभी बल्कि फैब में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी सी, ठीक है, वही डिजिटल मीडिया के हवाले से. जो वहाँ पे जो फैकल्टी है वो, क्योंकि मेरे एज ग्रुप के हैं सारे, तो पता उनको भी कम ही होता है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे कर रहे हैं. लेकिन स्कूल लेवल पे तो यार वो स्कूल तो हमारे वैसे ही लॉस्ट कॉज है यार. अभी छोटा सा एक काम देख रहे थे, मतलब दुनिया में हम नंबर 1 हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की. सबसे बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान में है, एवरी 3rd चाइल्ड ऑलमोस्ट. तो हम कहाँ उनको वो करेंगे. अच्छा, दूसरी बात जो आपने की है ना, टीवी वाली और अटेंशन और वो वाली, टीवी तो इवनिंग फैमिली लाइफ में से निकल गया है. किसी ज़माने में जो है वो आर्किटेक्ट जो हैं वो लिविंग रूम डिज़ाइन टीवी के अराउंड करते थे, क्योंकि सब ने शाम को टीवी देखना है बैठ के, फैमिली ने पूरी, ठीक है. अब तो कोई नहीं देखता, अब तो हर एक के हाथ में अपना अपना है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, तो वो तो ख़त्म हो गया है, ठीक है. अच्छा, वो ख़त्म डेफिनेटली हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल है कि ये जो आप बात कर रही हैं ना कि जो कम बन गया है कि जी 2 मिनट 4 मिनट, ठीक है, बल्कि अब तो 3 सेकंड कहते हैं. फेसबुक तो जो मेन काउंट देता है वो 3 सेकंड का देता है, कि 3 सेकंड पहले वाले में आप अटेंशन ग्रैब कर लें. मेरे ख्याल है ये भी प्लॉय है, ये जो और इस सारी जो सोशल मीडिया के जो अपने बिजनेस मॉडल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो न्यू जनरेशन पे डाल देते हैं कि ये जनरेशन का अटेंशन स्पैन इतना कम है, ठीक है. वो पॉडकास्ट कैसे चल गया, ठीक है, मतलब पॉडकास्ट इज़ अ रिएक्शन टू टीवी शोज़, ठीक है, कि जिसमें मतलब वही जो आप कह रही हैं कि आपके पास 30 सेकंड हैं, आपने जो करना है कर लें, 30 सेकंड में मैंने क्या बात करनी है, ठीक है. तो वो उसका रिएक्शन है, लोग सुनना चाहते हैं. 2-2 घंटे की 1.5 घंटे की पॉडकास्ट जो है वो लोग सुनते हैं बैठ के, ठीक है. तो वो उसका रिएक्शन है, तो फिर अटेंशन स्पैन कहाँ गया. अच्छा, जाएगी और वहाँ पे देखेंगे. अभी मुझे
اعجاز بتا رہے تھے کہ وہ جو ہم نے انڈیا کے الیکشن پہ کیا تھا وہ بہت لوگوں نے اس کو دیکھا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ڈرامہ ہے کہ اٹینشن اسپین کم ہو گیا ہے, لوگ یہ نہیں دیکھتے, لوگ وہ نہیں دیکھتے, وہ سب کچھ موجود ہے, ٹھیک ہے. اور اچھا یہ بھی دیکھیں آپ کے جو سوشل میڈیا کی جو اپنی پالیسیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ نوشنز چلتے ہیں. مطلب یوٹیوب کا پہلے تھا نا کہ آپ اس سے زیادہ ڈیوریشن سے بڑی ویڈیو نہیں ڈال سکتے, پتہ نہیں 2 منٹ تھا کہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت اٹینشن اسپین جو ہے نا پوری دنیا کا وہ 2 منٹ تھا. وہ یوٹیوب کو پتہ تھا, گوگل کو پتہ تھا کہ اس وقت دنیا کا وہ پھر ٹائم دنیا کا جو ہے وہ بڑھ گیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ جتنی مرضی ڈال دیں, ٹھیک ہے. تو یہ اپنی پالیسیز کو بھی یہ ڈال دیتے ہیں اور لوگوں پہ. ہاں, تو جو ان کے اپنے بزنس ماڈل کے جو ایٹریبیوٹس ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو چلتا ہی ہے. جس طرح آپ کسی سے بھی بات کریں, جیسے پہلے کوئی پنجابی فلمیں بن رہی تھیں جو بڑی وائلنٹ, یہ وہ ان سے کہیں یار لوگ کی دیکھنا ہی ہے چاند نے, ٹھیک ہے. تو بس وہ ہر چیز کو آپ یہی کر دیں کہ جی وہ لوگ دیکھتے ہی ہیں, وہ نئی جنریشن مانگتی ہے, تو بس ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ ہوگی ہر چیز. جی اس میں جی میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, وہاں مطالعہ پاکستان, تو وہ سبجیکٹ ہمارا نہیں ہے لیکن چونکہ لازمی ہے تو میں وہاں یوٹیلائزیشن میری سب سے زیادہ. تو میں سارے نیچرل سائنسز, سوشل سائنسز, ایک سیمسٹر سوشل سائنسز ہوتے ہیں, ایک سیمسٹر نیچرل سائنسز ہوتے ہیں. تو اس دفعہ نیچرل سائنسز والے تھے. فزکس والے بچے کیوں فزکس پڑھ رہے ہیں فرسٹ سیمسٹر کوئی پتہ نہیں. اور دوسرا تھا فزکس اور زوالوجی, دونوں سبجیکٹوں میں جو فرسٹ سیمسٹر کے بچے آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ زوالوجی کیوں پڑھ رہے ہیں اور یہ فزکس میں کیوں ہیں. فزکس والوں کو بالکل کوئی پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بھی کوئی آدمی پاکستان میں ہے, ٹھیک. تو میں نے ان سے پوچھا بننا کیا چاہتے ہیں, 99% لوگوں نے کہا میں کانٹینٹ کریٹر بننا چاہتا ہوں. تو یہ میں ہر 7ویں سیمسٹر کے جو بچے بچیاں سی ایس اور آئی ٹی والے ہیں وہ بھی کانٹینٹ کریٹر بننا چاہتے ہیں. انگلش لٹریچر کے جو بچے ہیں وہ بھی کانٹینٹ کریٹر بننا چاہتے ہیں. میری یونیورسٹی میں اکراس دا بورڈ نیچرل سائنسز, سوشل سائنسز, سب بچے بچیاں. یہ جب اتنے کانٹینٹ کریٹر بن جائیں گے تو دیکھے گا کون؟ یہ ایشو جو ہے نا کانٹینٹ کا نہیں ہے, اس کو اب پتہ نہیں, وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن بس میری ایسی تھوڑی سی اس کے بارے میں جو پڑھائی ہے کہہ لیں یا سمجھ ہے. یہ اب جو نیو ایج کا جو آئیڈینٹی کرائسس ہے نا, ٹھیک ہے, جس میں جو آئیڈینٹی کے جو پیرامیٹرز جو ہماری جنریشن تک جو امپورٹنٹ تھے کہ یہ پنجابی ہے, سندھی ہے, اس کی زبان یہ ہے, اس کا مذہب یہ ہے, اس کا یہ یوں ہے, وہ سارے تو اب فارغ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو اب نہیں ہے. تو ابھی آئیڈینٹی کا بھی ایک پورا گلوبل, اور جو گلوبلائزیشن نے جس طرح جنرلائز کیا ہے, ہر چیز کو ایک جیسا کر دیا ہے. مطلب بہت سارے بچے, آپ پہلے آپ سندھ جاتے تھے تو وہاں پہ آپ کو بالکل ڈفرینٹ لوگ ملتے تھے, یا پختونخوا جاتے تھے وہاں لیکن اگر آپ وہاں پہ پڑھے لکھے بچوں سے بات کریں تو وہ پنجابی ہوں یا سندھ, ہاں وہ ایک جیسے ہی ہو گئے ہیں سارے, سب کے ایک ہی جیسے مسائل ہیں, سب کی ایک ہی جیسی زبان ہے, سب ایک ہی جیسا وہی پیزا کھاتے ہیں سارے کے سارے, سب کے وہی ناپسند. تو اس ساری جو جنرلائزیشن ہے اس میں آئیڈینٹی کیسے کریٹ کریں گے, وہ آئیڈینٹی کانٹینٹ سے ہی کریٹ کریں گے اپنی, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں لنک کرتی ہے, یہ میں ذرا ٹرانسگریس کر رہا ہوں اپنے سبجیکٹ سے, ہاں, کہ یہ لنک کرتی ہے کہیں جو آئیڈینٹی کا جو کرائسس ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ کانٹینٹ کریشن میں شاید کہیں ویگلی اندازہ ہو کہ شاید ہم بہت پیسے کما لیں گے, لیکن ان کا مین وہ یہی ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا دنیا کو. تو جو میں کی جو ایکسپریشن ہے وہ ان کو اب سوشل میڈیا پہ ہی ڈھونڈنی ہے, اور وہیں پہ کیونکہ نمبر آف لائکس اور نمبر آف فالوورس وہی مجھے بتائیں گے نا کہ میں کیا ہوں. ویلیڈیشن کا جو سارا وہ ہے. آخری سوال, سوری لیٹ پہنچے ہم, آپ کا لیکچر پورا نہیں سن سکے, تو اس کے باوجود کویسچن کی اجازت ہے تو ضرور پلیز. شکریہ. کنٹینٹ کی بات ہوئی, سنتھیٹک ڈیٹا اندر بگ پرابلم کہ مجھے جو مل رہا ہے سوشل میڈیا سے اباؤٹ آج مجھے 75% وہ مل رہا ہے جو دوسری مشینیں کریٹ کر رہی ہیں, پروسیسنگ کر رہی ہیں اور مجھے بھیج رہی ہیں, اور میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے. انسان تو پہلے ہی, یا ہیومن
जनरेटेड जो डाटा है ना वो पहले ही बहुत थोड़ा रह गया है। और दूसरी बात सर, जब हर बंदा पब्लिशर है और उसके हाथ में पब्लिशिंग टूल्स आपने दे दिए हैं, तो वेदर द ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी वो इंटेग्रिटी की तरफ जा रही है या डिसइंटीग्रिटी की तरफ जा रही है? जब हर बंदे को ये इजाज़त है कि जो वो चाहे, जो वो ख्वाब देखे, जिस तरह वो करना चाहता है वो करता रहे, और ना सिर्फ करे, पब्लिश करे, एडवोकेट करे, और अनलिमिटेड लोगों को करे, और उन लोगों को करे जो बिल्कुल कच्चे दिमाग के भी हो सकते हैं, बेफिक्रे भी हो सकते हैं, और उसको लीड लेके आगे जाके पता नहीं क्या तूफान बर्पा करें। तो इज़ इट ए फैक्टर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और ए फैक्टर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी? शुक्रिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपके सवाल में जवाब जो है वो छुपा हुआ है, और वो जो हम पहले भी जो बात कर रहे थे कि सारी दुनिया में जो पॉपुलिज्म 8-10 पिछले सालों में पॉलिटिकल लैंडस्केप पे जो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, और जो डिवीज़न की जो पॉलिटिक्स है वो कर रही है बहुत ज़्यादा, और आपको सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव है वही पॉलिटिक्स भी वही बन गई है। अब वो जो कल एक्सीडेंट हुआ है वो अमेरिका में, वो जो जहाज़ और हेलीकॉप्टर का, उसके बारे में भी ट्रंप ने कह दिया है। उसने कह दिया है कि ये क्योंकि वो जो बाइडन ने वो डाइवर्सिटी बहुत फॉलो की थी, तो ये जो ट्रैफिक कंट्रोलर है वो शायद डाइवर्स था, कोई मतलब कोई काला होगा, मतलब कहना ये चाह रहा है, या कोई एशियन होगा, तो मतलब हाँ हाँ, मेरे ख्याल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है असल में, जो वो ब्लेम कर रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है कि वो तो कह रहा है कि ये तो, और वो फेसबुक ने भी ख़त्म कर दी है अपनी वो जो DEI वाली पॉलिसी, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी और इंक्लूजन वाली जो है, उसने अपनी कॉरपोरेशन में जो उसकी पॉलिसी थी वो अबेंडन कर दी है, ये ट्रंप के आने से पहले ही, हाँ, बाकायदा अनाउंस करके, हाँ, कि कोई चक्कर नहीं है हम, क्योंकि ये मेरिट को वो करती है, वो ये कोटा सिस्टम और मेरिट सिस्टम पे जो टिपिकल डिबेट होती है, उसने कहा ये तो एंटी मेरिट होती है, आपको सिर्फ डाइवर्सिटी, इक्वालिटी और इंक्लूसिवनेस मेंटेन करने के लिए आपको जो काला पीला आ रहा है सबको रखना पड़ता है, तो ये बंद करो, अब सिर्फ हम देखेंगे कॉम्पिटेंट कौन है, ठीक है। तो वो ये है, तो ये डिवीज़न तो बड़ी है, और वो तो सारी दुनिया की पॉलिटिक्स में नज़र आ रही है। मैं तो यहाँ तक जा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया की देन है, ठीक है, ये नहीं है कि इनको सोशल मीडिया अच्छा इस्तेमाल करना आता है, सोशल मीडिया की पैदावार है ये लोग जो हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया ने, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ज़ाहिर है कि ह्यूमन साइकोलॉजी पे क्या इम्पेक्ट किया है, कैसे उसके साथ खेल रही है, क्या कुछ कर रही है, इस पर भी डेफिनेटली कोई ना कोई काम हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वो शायद इसी तरह का ही कुछ उसमें से निकलेगा। जी, मेरे ख्याल में कोई है सवाल? तो ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुफीद बातें की और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस तरह के सेशन हम चाहेंगे कि और भी करते रहेंगे जब जब आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं एक टीवी में एक प्रोग्राम को होस्ट करता था, तो वहाँ पर जो गुफ्तगू करने के लिए लोग आते थे, तो उनको 4 लोग होते थे, तो फी बंदे को 7.5 मिनट मिलते थे। तो मेरे जो जिस प्रोग्राम को मैं होस्ट करता था, तो गुफ्तगू करने वालों को 11 मिनट मिलते थे। तो मैं चूँकि ज़्यादातर खामोश रहता था, तो नहीं, तो वो टाइम का ये होता था। तो एक वक्त था कि हमें लगता था कि यार ये 4-4.5 मिनट इनको मिल रहे हैं, ये क्या गुफ्तगू करेंगे। तो इस सिलेक्शन में मैंने ये देखा कि चूँकि मैं उसको कवर कर रहा था मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर, तो उससे पहले ये होता था कि जो मेरे तजुर्बे में था कि हमारे जो मुख्तलिफ़ नुमाइंदगान होते थे मुख्तलिफ़ शहरों से, वो हमें भेजते थे चीज़ें कवरेज के लिए, और लोग उनको अप्रोच करते थे। तो इस दफ़ा ये हुआ कि मैंने मेरे नॉलेज में ये कम मिसालें थीं कि लोग जो इलेक्शन लड़ने वाले थे वो अपनी ख़बरें या अपनी कवरेज टेलीविज़न्स को भेज रहे हों। वो मकामी जो यूट्यूबर्स थे और बिलखसूस जो टिक टॉकर थे, जो वो अंगेज करते थे, और वो उनको बहुत देखा जाता था। वो चूँकि टिक टॉक पे लोग होते थे, और एक सूबाई सतह के जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, वो काफ़ी बड़ी एक अमाउंट जो थी वो उन पर ख़र्च कर रहे थे उस शक्ल में। अच्छा, उसके बाद भी हमने देखा कि काफ़ी लोग जो है ना वो इस इंडिविजुअल्स मीडिया के उस पे की तरफ आए हैं। तो लोगों ने देखा है बहुत सारी चीज़ें। मुझे तो इस सारे उसमें जहाँ बहुत सारी चीज़ें, हमारे मॉडल्स चेंज हुए हैं,
ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس کا انہدام ہوا ہے، وہاں کچھ چیزیں بہت اچھے طریقے سے بھی ہمیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے ہم میڈیا سے نہیں دیکھ پا رہے تھے. کوئی اچھے پروگرام جو تھے وہ ہمارے نہیں تھے، ایک ہی فارمیٹ تھا، یعنی کہ پاکستان کے سب سے بڑے جو نیوز چینل سے لے کے جو چھوٹے درجے کا نیوز چینل، ان کا سب کا فارمیٹ 8 بجے کے پروگرام کا ایک جیسا ہی ہے. لیکن یہاں پہ ابھی جس کی ہم بات کر رہے تھے، تو ہم نے یہاں پر ایک پروگرام کیا تو وہ 2 گھنٹے سے زیادہ کا تھا، تو اس کو بہت زیادہ دیکھا گیا. تو یہ ایک طرح سے ایک پوری ایک پکچر ہے نا، مووی ہے کہ 2 گھنٹے کی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یا اسی طریقے سے پوڈ کاسٹ ہیں. تو اس الیکشن پہ میرے جو تجربے میں یہ تھا کہ لوگ جو مجھ سے رابطہ کرتے تھے وہ مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے اپنی پوڈ کاسٹ کروانا چاہتے تھے، وہ کسی ٹیلی ویژن کے ٹاک شو میں نہیں آنا چاہ رہے تھے. تو یہ چیزیں ساری بہت تیزی کے ساتھ ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ بہت اچھے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم تھے وہ ہمیں جو 4-5 سال پہلے نظر آ رہے تھے اب ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ ان کی جگہ پہ نئے ایک طرح سے آ رہے ہیں. تو آج کے سیشن کے لیے طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور اپنا قیمتی وقت دیا ہے. تھینک یو ویری مچ.